ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں و سرکاران حسنین کریمین علیہ الرحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی وأعطني وأكرمني ونصرني وانظرني وارحمني واحفظني وأرشدني طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مخدوم کائنات کی بارگاہ میں میرے امام نے یوں خراج محبت پیش کیا ہے: نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور. خود بھی نور ہیں، مخدومہ فاطمہ نور کی بیٹی ہیں یعنی حضور نور کی بیوی ہیں یعنی مولا علی، اور دو نوروں کی ماں ہیں یعنی حسن حسین. نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. اس کے بعد بحضور غوث ثقلین میرا امام یوں گویا ہوتا ہے: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. فرش والے ان کے جد کی بارگاہ میں خراج پیش کیا تو سچی بات کہہ کے حیرت میں ڈال دیا پوری دنیا کو. فرش والے یا رسول اللہ تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. پھر جب ان کے لاڈلے غوث اعظم کی بات کی تو فرماتے ہیں: سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. پھر جب ان کے جد کریم کی بارگاہ میں گئے تو کہتے ہیں: یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. عطا رسول تاجدار چشت کی بارگاہ میں پہنچیں، مناجاتی لہجے کے ساتھ دعا فرمائیں: الہی تا بود خورشید و ماہی. آمین کہیے گا سب لوگ. الہی تا بود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں راہ روشنائی. بحضور تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اے اشرف زمانہ زمانے مددنما، درہائے بستراز کلید کرم کشا. اہل بیت کی غلامی کی بھیک جب مل جائے تو اس امام کو یاد کیجئے گا حضور کی بارگاہ میں: یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. آج راتوں میں پڑھتا ہے ماشاءاللہ. آج کی رات میں جو جشن کا انعقاد پذیر ہے، جو جشن انعقاد پذیر ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے. مجھے بتایا مخدوم گرامی عامل اوراد و وظائف صوفی محمد حبیب صاحب نے کہ منمو کی زمین پر تقریباً 80-90 گھر حضور کے چاہنے والوں کے آباد ہیں، جن لوگوں نے اپنی محبت کے اہتمام میں یہ مجلس نور کو سجایا ہے. منمو کی زمین یہ سراتھو سے بہت قریب ہے، سراتھو سینی سے بہت قریب ہے، سینی خواجہ کڑک عبدال شاہ کی بارگاہ سے بہت قریب ہے، وہ سرکار مخدوم حسام الحق مانک پور شریف کی زمین سے قریب ہے، اور ان بارگاہوں کے قریب قاضی پور شریف کی خواجہ حسن شاہ بھینسوری شریف کے لاڈلے کی بھی چوکھٹ ہے، اور قریب میں بھرواری ہے جہاں سرکار مختار شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی بارگاہ ہے. ایک طرف شہر الہ آباد ہے جہاں پر 22 سال حضور غوث پاک کو وضو کرانے والے بزرگ شیخ منور شاہ الہ آبادی لیٹے ہوئے ہیں.
सरकराने 14वां पीरा की चौखट है, जहाँ हुजूर दादा मियाँ दारा शाह अजमल दारा शाह मुहम्मदी की चौखट नूर है, जहाँ करीब में ख्वाजा तकी शाह, ख्वाजा शाबान मिल्लत, ख्वाजा कमाल शाह चिश्ती, ख्वाजा अब्दुल बासित शाह दमगड़ा शरीफ मौजूद हैं। ऐसे दयार में करीब में थोड़ा सफ़र करेंगे तो हथगाम शरीफ है, जहाँ पर सरकार अताए रसूल ताजदार चिश्त सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सगे खालाजाद भाई ख्वाजा सैयद बुरहानुद्दीन शाह चिश्ती आराम कर रहे हैं। ऐसी मुबारक ज़मीन है और ये इलाहाबाद और कानपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये मजबूत बेल्ट है। यहाँ पर ये छोटी सी बस्ती में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मजलिस ऐसी शब में सजाई है। इन गरीब लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार करके ये साबित किया है कि हमारे पास मालो ज़र कम हो सकते हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में है, इसलिए हमें गरीबों में शुमार न किया जाए बल्कि उमरा और रोसा में शुमार किया जाए। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बच्चों को जरा सा पीछे कर दे माशाअल्लाह। मखदूम ग्रामी सूफी इदरीस साहब किबला और ये हमारे तमाम तर मोहसिनीन की आमद है। जाहिर सी बात है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस छोटी सी बस्ती में है, बच्चे भी आए हुए हैं, उनके वालिदैन भी हैं, उनके बड़े बरादरान भी हैं। सब बच्चियां 4-4, 5-5 साल की छोटे छोटे दुपट्टे अपने सर पर रख के हुजूर के जिक्र को सुनने के लिए बैठी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हुजूर के एहसान को बड़े बड़े मुनाफिकीन भूल चुके होंगे, हुजूर के एहसान को बड़े बड़े फिरकाए बातिला के लोग भूल चुके होंगे, लेकिन हुजूर के एहसान को ये बच्चियां नहीं भूल सकती हैं, क्योंकि इन हुजूर के आने से सबसे ज़्यादा अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो इन बच्चियों का फ़ायदा हुआ है। हुजूर के आने की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी का भला हुआ है तो इन 5 साल 4 साल 3 साल की बच्चियों का भला हुआ है। हुजूर के आने से पहले इनकी पैदाइश पर कोई खुशी नहीं मनाता था। इन बच्चियों को मकबरतुश्शिबका मदीने मक्के शरीफ में एक मैदान है, ग्राउंड है, जहाँ इन बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। ये हुजूर के कदम की बरकत है। सुभान अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। माशाअल्लाह। तो अदब और एहतराम के साथ बैठे। ये कद्र की रात है, इज्जत की रात है, जहन्नम से छुटकारे की रात है, वक़ार की रात है, मग़फ़िरत की रात है। अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल से तवज्जो हटा लेंगे और ये समझ कर बैठेंगे कि आज मैं इस बारात की शब में अपने गांव की इस मजलिस में बैठकर हुजूर की बातें सुन रहा हूं, पता नहीं अगले साल मौका मिले कि न मिले, समझे, तो आपके दिल में ये बात लग जाएगी और आप ये सोचेंगे आधे घंटे के लिए बैठ लेते हैं यार, 200 रुपये चंदा दिया है, घर कहाँ जाएंगे। बीवी भी कहेगी मजलिस में नहीं गए, माँ भी कहेगी मिलाद की महफिल में नहीं गए, और इमाम साहब भी कहेंगे, सूफी हबीब साहब भी कहेंगे, सूफी इदरीस साहब भी कहेंगे आप दिखाई नहीं पड़े। तो कम से कम बहाना तो रहेगा ये कहने के लिए कि हम भी आए थे, एक ज़रूरी काम आ गया था इसलिए चले गए थे। हुजूर के जिक्र से बेहतर कोई काम नहीं है, हुजूर की मजलिस से बेहतर कोई जगह नहीं है, हुजूर की बात से बेहतर कोई बात नहीं है। दिल कहे तो बैठे रहिएगा, और अगर आपको लगे नहीं हुजूर की ज़रूरत पड़ेगी कब्र में, जब बच्चे बीमार होंगे तब भी हमें हुजूर के सहारे की पड़ेगी ज़रूरत, जब बच्चियां बड़ी हो जाएंगी बालिगा हो जाएंगी उनके रिश्ते के लिए हमें हुजूर की पड़ेगी ज़रूरत, हमें सांसें लेने के लिए हुजूर की पड़ेगी ज़रूरत, रिस्क के लिए हुजूर की पड़ेगी ज़रूरत, जब हमारे बच्चे बीमार होने वाले होंगे तो हमें हुजूर की पड़ेगी ज़रूरत। हम इंतकाल कर जाएंगे, जब कब्र में लोग हमें दफन करके वापस जाएंगे तो उस 3x6 के मकान में जहाँ एक सुराख भी नहीं होगा, और वो ज़मीन जो कीड़े मकोड़ों की ज़मीन है, उस सांप बिच्छू की ज़मीन है, जो बड़े बड़े अज़ाबात को अपने अंदर समेटे हुए है, उस ज़मीन के हवाले मेरे भाई, मेरे बाप,
میرے دوست، میرے اقارب، میرے ملنے جلنے والے اس زمین میں دفن کر کے چلے آئیں گے تو اس قبر کی کالی کوٹری میں فرشتوں کے جگانے کے بعد حضور ہی تو ہمارا سہارا بنیں گے۔ اگر یہ سوچ لیا تو بیٹھیں، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ 25 27 28 سال ہو گئے یہی کرتے ہوئے، ایک رات بھی گزر جائے گی۔ جہاں 25 سال گزر گئے ایک رات کیوں نہیں گزرے گی بھائی؟ لیکن اتنا یاد رکھ لیں کہ اگر یہ رات یوں ہی نکل گئی تو پھر بیکار ہے۔ زمین پر بوجھ ہے، ہم زمین پر لوڈ ہیں۔ ہم کو پتا نہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہاں یہ پتا ہے شرٹ میں نے کیوں خریدی ہے، یہ پتا ہے کہ میں نے لوور کیوں خریدی ہے، یہ پتا ہے کہ ہم نے جوتے کیوں خریدے ہیں، یہ پتا ہے کہ ہم نے چشمہ کیوں خریدا ہے، یہ بیڈ کی چادریں کس لیے میں نے خریدی یہ معلوم ہے، گاڑی کہاں کھڑی ہوتی ہے جگہ معلوم ہے، اسے چھت پر نہیں لے کے جاتے، جہاں ڈبل بیڈ کی چادریں بچھائی جاتی ہیں وہیں بچھاتے ہیں، اسے باتھ روم میں نہیں رکھتے تھے آپ۔ جو چیز جہاں کی ہے وہیں استعمال کرتے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں علم ہے تو آپ کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم زمین پر کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ کہیں ہم لوڈ نہ بن جائیں موبائل کے چکر میں، کہیں حضور سے دور نہ ہو جائیں اور پھر قبر کی کالی کوٹری کو کوئی روشنی نہ دے سکے، کوئی ایک چراغ نہ دے سکے، اور جیسے جیسے 100-200 سال گزر جائیں گے قبر میں، پھر جہنم اور وہ آخرت، وہ بڑی ہولناکیاں، دردناکیاں، وہ کرب اور میدان محشر میں وہ رسوائیاں، وہ پریشانیاں، وہاں کیا ہوگا؟ کون بچائے گا؟ اتر پردیش کے سی ایم صاحب بچائیں گے؟ ہندوستان کا پردھان منتری بچائے گا؟ ان ظالموں کے تو خود وہاں لالے پڑے ہوں گے، یہ خود وہاں پریشان ہوں گے میدان محشر میں۔ بڑے بڑے ترم خواہ، بڑے بڑے چنگیز اور ہلاکو خواہ کا وہاں نام و نشان نہیں ہوگا۔ وہاں بات بنیں گی تو حضور کی اور حضور کے چاہنے والوں کی بنے گی۔ سمجھے؟ وہ کرسیاں کچھ ہٹا کے وہاں عورتوں کو بھجوا دیجیے خالی صاحب، 25-30 کرسیاں وہاں بھجوا دیجیے، ٹھیک ہے؟ جو ذمہ دار لوگ ہیں ماشاءاللہ، کرسیاں وہاں پر بھجوا دیجیے، 25-30 کرسیاں بھجوا دیجیے بھیا۔ میرے لیے تبرک ہے یہ۔ میری بات سمجھ گئے؟ اب میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی لیکن ایک قرض کے ساتھ ہوں گی۔ اس کے بعد جب میں ادھر سے گزروں گا تو بغیر دعوت کے آؤں گا انشاءاللہ، پھر آپ کو حضور کی باتیں سناؤں گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی آیت سنیں، میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں اور اس کے بعد ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی شخص کو آج حضور کی محفل سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ تقریباً 2 کروڑ لوگ زمین پر وائرس میں مر گئے، WHO کی رپورٹ کے مطابق 38 لاکھ لوگ مرے ہیں، اور اصول یہی ہے کہ 5 مرتے ہیں تو 1 بتایا جاتا ہے۔ 1.5 سے 2 کروڑ مرے، 38 لاکھ بتایا گیا، اور ہم لوگ زندہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مریں گے نہیں، مرنے ہی کے لیے زندہ ہیں، سمجھے؟ اب ہم زندہ ہیں تو کیوں؟ ایک مہلت ہمیں ملی ہے، پھر سے ڈیلیوری ہوئی ہے تاکہ حضور پر درود پڑھ کے حضور کو راضی کر لیا جائے، حضور کو راضی کر لیا جائے۔ میں سلام کروں گا، میرے سلام کا جواب دیجیے گا۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ بھائی جان آگے آ جائیں، کوئی دقت نہیں، آ جائیے، جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، آ جائیں بھیا، آ جائیں۔ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا مجھے بلانا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا بہت مشکل سے اٹھ کے آنا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آ جائیے بھائی جان، آ جائیے، کوئی دقت نہ ہو تو بائک والے میرے دوست آ جائیے، بیٹھے، ٹھیک ہے؟ بڑی پریشانی ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ لالٹین جلا کر کے چٹائی بچھا کے رات رات بھر حضور کی باتیں سنتے تھے، اب تو اتنا خوبصورت انتظام کیا گیا، یہ شامیانے، یہ گدہ، یہ فائبر کی کرسی، اتنا تو آج سے 1000 سال پہلے کسی صحابی کے تابعی تابعی کے دور میں انتظام نہیں ہوتا تھا، سمجھے؟ پتھروں کی نوک پر بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا کرتے تھے۔ امام حسین نے نیزے کی نوک پر اپنے کٹے ہوئے سر کو اوپر لا کر کے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی۔ ہم لوگ تو پنکھے اور کولر میں رہ کر کے حضور کی باتیں نہیں کرتے۔ سنیں، میں سلام کر رہا ہوں، میرے سلام کا جواب دیجئے، کوئی کھیل کود نہیں، کوئی بازاری بات نہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ درود شریف پڑھیں گے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر درود پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تب تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو درود یاد نہیں تو اس سے کہہ دو پریشان مت ہو، حضور کا نام ہی درود شریف ہے، حضور کا نام لے لیا، درود پڑھ لیا، ماشاءاللہ، اور درود پڑھنا چاہیے،
لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کہو گے تو حکومت کو خبر ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ بیچارے پھنس گئے نتیجے کے آنے کے بعد، حکومت کے خلاف کچھ باتیں کی، پولیس آ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ نے حکومت کے خلاف کوئی بات کی تو آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی بات کو بتا دے گا تب ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے مدینے والے کی بات کی اور کسی سے نہیں بتایا تب بھی خبر مدینے والے کو ہو جاتی ہے۔ کسی کا دل مچلا حضور کی محبت میں، خبر مدینے والے کو ہو گئی۔ کسی کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، خبر مدینے والے کو ہو گئی۔ کسی کی بہن بیٹیاں بڑی ہو کر کے روئی، دوپٹہ بھیگا، خبر مدینے والے کو ہو گئی۔ کسی نے رات کے اندھیرے میں تنہائی میں حضور پر درود پڑھا، خبر مدینے والے کو ہو گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یار خوش ہو جاؤ، کیسا نبی ملا ہے جس تک بات پہنچانے کے لیے کسی میڈییٹر کی ضرورت نہیں، کسی قاصد، کسی ڈاکیے کی، کسی پیامبر کی ضرورت نہیں ہے۔ جس تک بات پہنچانے کے لیے، اس نبی تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خود حضور اتنا سنتے ہیں، جو اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے پہنچانے سے پہلے حضور سن لیا کرتے ہیں۔ محبت سے بولو اور ذرا زور سے بولو۔ اتنے لوگ آ گئے ماشاءاللہ اس محفل میں کہ اب اگر گاؤں میں کوئی بھی چارپائی چھوڑ کے نہ آئے تب بھی جلسہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل سے بولو انشاءاللہ۔ تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دلی میں ایک بزرگ ہیں، خواجہ غریب نواز کے لاڈلے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کا نام ہے۔ روزانہ 3000 مرتبے حضور پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبے؟ اونچی بولے۔ 3000 مرتبے حضور پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری شادی کے دن آئے، میں بزی ہو گیا، مہمان زیادہ آ گئے، میں مصروف ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ جب چوتھی رات آئی نا، جب چوتھی رات آئی تو میرے مرید کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ یار حضور کسی کے خواب میں آئے تو خوش ہونا چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ دیجئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے قطب الدین کے مرید، اپنے پیر سے کہنا کیا بات ہے، 3 دن سے مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی بستی میں اگر کوئی صوفی حبیب صاحب قبلہ اگر کوئی حضور پر درود پڑھے تو کیا خبر حضور کو نہیں ہوگی؟ بولے بولے بولے۔ جس کا عقیدہ ہے خبر حضور کو ہوگی وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے بھی یا رسول اللہ کہا، خبر اس کی حضور کو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اونچی بولو بھائی۔ ہوئی کی ماشاءاللہ۔ جس کا عقیدہ ہے وہ پھر سے کہتے یا رسول اللہ۔ جس عمل کی خبر حضور کو ہو جائے وہ عمل پھر کر لیا جائے، پھر سے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ بڑے بھائی چچا یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، سبحان اللہ۔ چچا بیٹھے ہوئے، بڑے بھائی یہاں بھی آ جائیے، سب لوگ آ جائیے ماشاءاللہ۔ بچوں کو ذرا سائیڈ میں کر، میرے سامنے کچھ ایسے چہرے ہوں جو میری باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ آ جائیے بڑے بھائی، یہاں قریب آ جائیے، بچے ذرا سب پیچھے بیٹھ جائیں جی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو مل کے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باواز بلند بچے پڑھے، بزرگ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ میرے لکھنؤ کے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مجھے میرے دوست بتایا جنید بھائی نے کہ آصف بھائی اس قصبے کے 2-3 بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں روہی میں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ان بچوں کو ان کے ماں باپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جو مدرسہ صوفی ادریس صاحب چلاتے ہیں، دعا کرو اللہ اس میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ، بابا جی کا بھی ایک لڑکا وہاں پڑھتا ہے، اللہ اس کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، میرے برادران سنو، میرے محسنین سنو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت کو میں اتنی مرتبہ پڑھوں گا جس نے کبھی قرآن کی آیت نہیں سنی ہوگی آج وہ آیت اسے بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بولے ایسی کوئی بات اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے آتی ہی نہیں جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے، سمجھے؟ ایسی کوئی بات میں بول ہی نہیں پاتا۔ میرے لکھنؤ کے دوست محترم اشرف بھائی بھی موجود ہیں، میں آپ سب کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں، بڑے محسنین میں شامل ہیں بیٹھے ہوئے مجلس میں۔ دیکھیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر سے پڑھتا ہوں،
ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے، سن لیا؟ برکتن پھر سنیں آپ. ان الدین عند اللہ الاسلام. ماحصل نچوڑ اس آیت کی برکت، میننگ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. کون سا دین ہے؟ سب سے بہتر دین دین اونچی بولے. پھر سنیں آپ، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سا دین ہے سب سے بہتر؟ دین اسلام کے ہی تو ماننے والے ہو نا. اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان. جو دین اسلام کو مانتا ہے اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اشرف بھائی کوئی دقت نہیں، آپ آگے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، میرے بڑے بھائی ہیں. میں لکھنؤ میں ہی نہیں کیا رہتا ہوں. بڑے احسانات ہیں، بزرگوں سے بڑی محبت ہے، غوث پاک سے بڑی محبت ہے. سبحان اللہ. بہت ساری علامتیں صوفیاء کرام کی بارگاہ سے ان کے اندر پائی جاتی ہیں. دیکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام. بھائی جان دیکھیں آپ، سب سے ہاتھ جوڑ گزارش، ادھر دیکھتے رہیں، موبائل کا استعمال نہ کیجیے گا. مطلب گیم کھیل کود نہ کیجیے گا. ریکارڈنگ الگ بات ہے کہ نہیں. کچھ لوگ واٹس ایپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے تکلیف ہوتی ہے. سنیں آپ، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. جو ابھی آئے ہیں وہ بولے سب سے بہتر دین کون سا دین ہے؟ کس معنی میں بھائی؟ کیوں یہ دین سب سے اچھا ہے؟ کیا اس دین کے فالوور جو مسجد بنواتے ہیں اس میں ٹائلز، ماربل، پتھر بہت قیمتی لگاتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان لوگ جو مسجد بناتے ہیں اس کے مینارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں؟ کیوں سب سے اچھا دین دین اسلام ہے؟ کیا مسلمانوں میں 700 روپے کلو گوشت کھانے کا رواج ہے؟ کیا مسلمان بغیر گوشت کے جی نہیں سکتا اسی لیے دین بہت اچھا ہے؟ کیا مسلمان برانڈڈ سامان استعمال کرتا ہے اس لیے بہت اچھا ہے؟ پیسے ہو نہ ہو لیکن کپڑے لتے میں بڑا مینٹین رہتا ہے، کیا اسی لیے مسلمان بہت اسلام مذہب سب سے اچھا ہے؟ اس کی شادی وغیرہ کی تقریب میں گھر زمین بیچ کر کے انتظام کیا جاتا ہے، تو کیا اس لیے سب سے بہتر دین دین اسلام ہے؟ نہیں. دین اسلام سب سے بہتر کیوں ہے؟ وجہ بتا دوں آپ سے. اس لیے کہ دین اسلام سب سے بہتر اس لیے دین ہے کہ یہ دین گھر کی چارپائی سے لے کر کے بازار تک کے بارے میں آپ کو اپنے دائرے میں رکھتا ہے. اسی دائرے کو کردار مصطفیٰ کہتے ہیں. اسلام جو سب سے اچھا مذہب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آلو بیچتا ہے تو اسلام اس کے ترازو کے پاس بھی ہے. اگر کوئی جوتوں میں پالش کرتا ہے تو اس کے چھوٹے سے کاروبار میں بھی اسلام شامل ہے. اگر کوئی اخبار بیچتا ہے تو وہ بھی اسلام سے قریب ہے. اگر کوئی شخص بھیک مانگتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسلام ہے. یعنی ڈبل بیڈ کی چادر سے لے کر کے، ٹوٹی ہوئی چارپائی سے لے کر کے، پھٹی ہوئی چٹائی سے لے کر کے، گھر آنگن سے لے کر کے شہروں کی اونچی اونچی حویلی تک اسلام نے جو سسٹم قائم کیا ہے وہ آپ کو کسی اور مذہب میں، کسی اور دھرم میں، کسی اور لا میں نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو صرف اسلام میں ملے گا. کہاں ملے گا؟ مجھے بولے کہاں ملے گا؟ باتیں یاد کر کے جائیے گا. اس کے بعد جب آؤں گا تو آپ اوپر بیٹھیے گا، میں نیچے بیٹھوں گا. سمجھ گئے نا؟ کسی بچے کو شکایت نہیں ہوگی کہ میں نے آپ کی بات سمجھا نہیں اور مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. سنیں آپ، اسلام اگر سب سے اچھا ہے تو حضور کے کردار کی وجہ سے، یعنی حضور کے مدینے والے آقا کے کریکٹر کی وجہ سے. میری بات سمجھ گئے نا؟ تو حضور کے کردار نے ثابت کیا مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کہ سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سا دین؟ دین ہے. یہ باتیں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ کے نعرے، آپ کی آوازیں پوری دنیا میں. لمرا ایجنسی جو لکھنؤ مرکزی جگہ سے جس کا تعلق ہے، یہ آواز پھیلی ہوئی ہے. اس نے اپنے پاؤں کو جمایا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ یہاں پر موجود ہیں. بڑی بات ہے. سنیں آپ، باتیں ریکارڈ ہوگی. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. کیوں؟ تو آج حضور کا کریکٹر بتائے گا سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. اب حضور کی امت کو چاہیے کہ حضور کے کردار سے، حضور کے کریکٹر سے اپنے آپ کو قریب کر لے، تاکہ دنیا کی جس شہر، جس گلی سے گزرے لوگ اس سے نام نہ پوچھیں، اس کا کردار دیکھ کے بولے یار یہ مسلمان جا رہا ہے.
کب تک شناختی کارڈ دکھاتے رہو گے؟ کب تک آدھار کارڈ دکھا کے بتاؤ گے میں مسلمان ہوں؟ کردار بتائے، آپ کا کریکٹر بتائے کہ آپ مسلمان ہیں۔ سنیں آپ، آج ہمارے دروازے پر کوئی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بچیاں، بیٹا بیٹھو بات نہ کرنا، آج ہمارے دروازے پر کوئی بھیک مانگنے آتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، غریبوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ان نفرت کرنے والوں میں ہم شامل ہیں، لیکن جس سے نفرت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یہ شراب پی ڈالے گا، یہ نشہ کرنے والے ہیں، جوان لوگ بھیک مانگتے ہیں۔ کبھی سوچو ہم بھی جوانوں کے خدا سے بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہم بھی جوانوں کے خدا سے بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہمارے بچے جوانوں کے رب سے بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ وہ جانے، اس کا عمل جانے، آپ کو کیا کرنا ہے وہی جو حضور نے کیا ہے، تاکہ آپ کا کردار جو دیکھے وہ کہے واقعی سب سے بہتر دین۔ یاد کرنا، یہ اسکول میں نہ کوئی مقرر ہے، نہ کوئی سامعین ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، سب سیم ہے۔ ہم اس لیے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو میں دیکھ لوں، اس لیے نہیں کہ آپ مجھے دیکھ لیں، میں دیکھنے کے لائق نہیں ہوں، آپ کو میں دیکھ لوں اس لیے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور میری یہ گفتگو جیسے اسکول میں دو دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں، ویسے میری آپ سے بات ہوگی۔ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑے وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں حضور کی محبت ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے۔ سنیں آپ حضور کا کردار کیا ہے، بچیاں سنیں، ماں سنیں، بہنیں سنیں۔ کل سے نظریہ بدلنا چاہیے کہ یار 25,000 روپے خرچ کیے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، آج پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ بولو، اگر کوئی دروازے پر غریب فقیر آ جائے بھیک مانگنے کے لیے تو ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، اور پھر ہمارا سلوک ہی بتائے گا واقعی یہ مسلمان ہے، جس کا ذکر قرآن میں حضور نے کے قول کے مطابق وہ سب سے بہتر دین اسلام ہے، تو کریکٹر حضور کا بتا رہا۔ سنیں، مدینہ شریف کی بات ہے، کہاں کی بات ہے؟ توجہ رکھے بھائی سب لوگ ادھر، کہاں کی بات ہے؟ مدینہ شریف میں ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا، کرسچن تھا وہ، عیسائی مذہب کا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا 7-8 سال کا ایک بیٹا تھا، وہ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ کے بولا ماں۔ ماں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں، باپ کے مرنے کے بعد تیرے پاؤں میں جتنی طاقت تھی پڑوس کے امیروں کے گھر جا کر کے جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، تجھے روزانہ 1 روٹی ملا کرتی تھی، آدھی روٹی تو کھاتی تھی، آدھی مجھے دیتی تھی، میں بھی زندہ بچتا رہا، تو بھی زندہ بچتی رہی۔ جب سے تیرے پاؤں میں غریبی کی وجہ سے 1 روٹی کے 2 ٹکڑے ہوں، ایک میں ایک تو، کب تک ساتھ چلے گا؟ تو کمزور ہو گئی، بڑھاپے سے پہلے بوڑھی ہو گئی، عمر کی زیادتی نہیں لیکن غریبی نے تجھے بوڑھا کر دیا، تیرے کپڑے پھٹ گئے، تو گھر سے باہر نکل نہیں سکتی ہے۔ میری ماں، میں بھی بڑا پریشان ہوں، 8 سال کا ہو گیا ہوں، کہاں کس کے پاس جاؤں؟ اس مدینے شہر میں کس کے پاس جاؤں جس سے کہوں مجھے بھوک لگی ہے؟ کیا میری ماں اس مدینے میں میں اور تم بھوکے مر جائیں گے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے، غریبی ایک بیماری ہے، غریبی انفیکشن ہے، غریبی مفلسی ایک پریشانی کا نام ہے۔ اے میرے بیٹے، نہ تو بچے گا نہ میں بچوں گی، دونوں اس گھر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے۔ بیٹے نے کہا میری ماں، کوئی تو ہوتا مدینے میں جو اس یتیم کا سہارا بنتا، کوئی تو ہوتا مدینے میں جو اس غریب کا سہارا بنتا، کوئی تو ہوتا مدینے میں جو اس لاچار کا سہارا بنتا، اتنے بڑے شہر میں کوئی نہیں ہے؟ ماں نے کہا بیٹے ایک ہے اس مدینے میں، ایک دم توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹے کوئی نہیں ہے، تو بچے نے کہا کوئی نہیں ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا ایک ہے۔ کہا کون؟ تو ماں کہتی ہے اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ ہائے، اونچی بولو اونچی بولو، کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ جھوپڑی میں رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں چھپر میں رہتا ہوں، لیکن یہ کیا کم انعام کی بات ہے کہ جس کی بات ہو رہی وہ نبی ہمارے سینے میں موجود ہے، اس نبی کے احسان کا تاج ہمارے اور آپ کے سروں پہ رکھا ہوا ہے۔ ہندوستان کے ایک شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا لیکن اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کو دوبارہ اتر پردیش کا سی ایم بنا دیا گیا لیکن حضور پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ انعام تو ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آیا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضور کی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ زور سے بولے۔ بڑے بھائی یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، آ جائیں سب لوگ آ جائیں، بھائی جان یہاں آ جائیں، جو میرے بھائی 3-4 لوگ بیٹھے ہیں ادھر آ جائیں، آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر کرم فرمائے، آ جائیں ماشاءاللہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، آمین کہو،
زور سے بولو. اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ آج دن میں یا ابھی قبرستان گئے تھے؟ کتنے لوگ گئے تھے؟ ماشاءاللہ. قریب میں کوئی بزرگ کی بارگاہ ہو تو چلے جانا، نہ ہو قریب میں کوئی بھی قبرستان ہو، کوئی نہ گیا ہو تو رات میں چلا جائے گا. آپ دعا کرو گے ان کی مغفرت کے لیے، وہ دعا کریں گے تمہاری مغفرت کے لیے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. آج تو بگڑی کے بننے کی رات ہے ماشاءاللہ، گناہوں کے چراغ کو بجھنے کی رات ہے ماشاءاللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. توجہ دیجئے گا. آپ کے بھائی کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہو، آپ کی بیٹی کوئی تعریف کرتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہو. واہ میری بیٹی سسرال میں گئی ہے، اشرف بھائی اس نے تو بڑے نام روشن کیے ہیں. بیٹی کی تعریف پر ماں خوش، باپ خوش. آج جس کی تعریف ہو رہی اس کی تعریف پر خدا خوش ہو جایا کرتا ہے. ان الدین عند اللہ. سب سے بہتر دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ. وہ کرسچن بچہ تھا، اس کی ماں کرسچن تھی. ماں کہتی ہے بیٹا اس مدینے میں غریبوں کا کوئی نہیں ہے، ایک ہے جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. بولو بولو بولو. حالی کہتا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بات مدینے کی زمین کی ہو رہی ہے. میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. ماں کہتی ہے بیٹا ایک ہے جسے حضور کہتے ہیں، جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. بیٹے نے کہا میری ماں یہ کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا جس کا کوئی نہیں ہے اس کے. بولنا بولنا بھائی بولنا. آپ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، آپ کے نبی کی بات ہو رہی ہے. خوش ہو تو بولتے رہے. آپ کیا کہا ماں نے؟ بیٹے آمینہ کے لال کی بات ہو رہی ہے. یہ کون ہے؟ میرے بیٹے تجھے پتا نہیں جس کا کوئی نہیں حضور اس کے ہیں. یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے، بھوکے اور پیاسوں کا سہارا ہے. بیٹا کہتا ہے ماں کوئی سمپل دو، اگر یہ بڑے اچھے ہیں تو کوئی سمپل دو، کوئی بات ان کی بتاؤ جو میرے دل میں بیٹھ جائے. ماں کہتی ہے وہ یتیموں سے، غریبوں سے، لاچاروں سے، مسکینوں سے، بھوکے پیاسوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں سمپل کے طور پر ان کی ایک بات کرتی ہوں. کہا کیا؟ ماں کہتی ہے ایک دن وہ مدینہ شریف میں رب کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک عورت آ گئی. اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی. تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا باہر نکل کے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو چھوڑ کر کے اٹھے اور اس عورت کے بلانے پر باہر چلے آئے. باہر چلے آئے. جب باہر آ گئے دھوپ بہت زیادہ تھی، وہ عورت کچھ کہے جا رہی تھی اور حضور سن رہے تھے. اور حضور کے جو غلام تھے وہ اندر پریشان تھے مسجد میں کہ حضور کو جس عورت نے بلایا ہے دماغ ڈسٹرب ہے، حضور کو بلا لیا، دھوپ میں کھڑا کر دیا، حضور کو پریشان کر دیا. بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے تھے، وہ عورت کچھ کہے جا رہی تھی، کچھ کہے جا رہی تھی. بہت دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا مسلمانوں کے نبی جائیے اپنے غلاموں کے پاس جائیے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے پاس تشریف لائے، جیسے بیٹھے عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بولے آقا. میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے عمر؟ عمر کہتے ہیں حضور وہ جس عورت نے آپ کو بلایا تھا وہ پاگل ہے، وہ پاگل ہے، دماغ ڈسٹرب ہے، اس کا معذور ہے. سرکار پورے مدینے میں کوئی اس عورت سے بات نہیں کرتا. میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. آئے آئے. ان الدین عند اللہ الاسلام. حضور کے کردار نے کیا ثابت کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. غریبوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، کیسے پتا چلے ہم سب سے اچھے مذہب کے ماننے والے ہیں؟ ہم تو یتیموں سے نفرت کرتے ہیں، پتہ کیسے چلے مسلمان یتیموں سے محبت کرتا ہے؟ حضور کے کردار نے ثابت کیا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے تو زور سے بولو کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے. بیٹا کہتا ہے ماں وہ اتنی محبت کرتے ہیں یتیموں سے؟ تو ماں کہتی ہے ہاں ہاں میرے بیٹے ہاں.
تو بیٹا کہتا ہے مجھے ان کا پتہ بتا دو. بولو, نبی کا پتہ پوچھ رہا ہے, اور پھر حضور کی بارگاہ میں بھکاری بن کے جا رہا ہے. آپ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں, جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں, یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں. وہ حضور کا پتہ پوچھ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹے پتہ تجھے بتاتی ہوں لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا وہ اسی کو کھانا دیتے ہیں, اسی کو وہ دانا دیتے ہیں, اسی کو پانی دیتے ہیں جو ان کا دھرم قبول کرتا ہے, جو ان کا مذہب قبول کرتا ہے. بچے نے کہا ماں اگر وہ یتیموں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں یتیموں کا دھرم نہیں پوچھنا چاہیے. اگر وہ غریبوں سے پیار کرتے ہیں تو انہیں دھرم سے کیا مطلب ہے؟ ان کا کام سیوا کرنا, ان کا کام ہے مفلسوں کی خدمت کرنا, یہ مذہب کیسے پوچھتے ہیں؟ کوئی بات نہیں میری ماں, ان کا پتہ تو بتا صحیح. ماں نے حضور کا پتہ بتایا. بولو, تمہارے نبی کا پتہ بتایا. ماں نے حضور کا پتہ بتایا. بچہ اس پتے کے سہارے سے حضور کی بارگاہ میں آ گیا. کہہ دو سبحان اللہ. کہاں گیا؟ حضور کی بارگاہ میں آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے ہیں. جب اس نے حضور کی پیشانی دیکھی تو دنگ رہ گیا. خوش ہو جاؤ یار, خوش ہو جاؤ, تمہارے نبی کی پیشانی اتنی اچھی تھی. حضور کی آنکھیں دیکھی تو دنگ رہ گیا, حضور کے لب و رخسار دیکھے دنگ رہ گیا, حضور کا زخم دیکھا تو دنگ رہ گیا, اللہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. شاعر کہتا ہے میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے. اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے. اور مجھ سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں, میں نے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے. حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور جیسا کوئی ہے؟ بولو بولو نہیں ہے. اونچی بولو اور جلدی بولو ہاتھوں کو اٹھا کے, نہیں ہے. حضور جیسا کوئی ہے؟ اور اپنے عقیدے کی ان علامتوں کو ظاہر کرو, ذرا بلند آواز سے بولو حضور جیسا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. کیوں؟ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا. زور سے بولو, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. میرا امام کہتا ہے ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. وہ حضور کی بارگاہ میں ہے. یار میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کرتا, اس کی بات کرتا ہوں جو تمہارا نبی ہے. کتنا قریب کا رشتہ ہے ہم جیسے فقیروں کا حضور سے. حضور کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا پھر سے کہہ دے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. بڑی مبارک رات ہے. اور صوفی حبیب صاحب قبلہ, میرا دل بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو ماشاءاللہ. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سنتے رہیں اور بولتے رہیں سبحان اللہ. اب وہ حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا. کہتا ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں حضور مسلمانوں کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یہی تو ہیں. وہ کہتا ہے چپ رہو, ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ ضروری کام سے آیا ہوں. چہرہ اترا ہوا تھا, چہرے پر گرد و غبار تھے, بال الٹ بالکل گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے, وہ شرط آپ قبول کر لیں تو پھر میں بتاؤں کہ میں کس لیے آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں وہ شرط کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا. اگر یہ کمپرومائز ہے تو بتاؤں. حضور نے فرمایا بیٹے تجھ سے دھرم تبدیل کرنے کے لیے کس نے کہا؟ یہ تو اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جسے اللہ چاہے اس کو یہ انعام ملتا ہے. تجھ سے تو میں نے ابھی کہا نہیں تم اپنا مذہب بدل لے, تجھ سے تو کہا نہیں. اب یہ بتا کہ تو چاہتا کیا ہے, کیوں آیا ہے؟ بچے نے رو کے کہا اے آمینہ کے لال مجھے بھوک لگی ہے. وہ بڑے بڑے چاول کے ڈھیلے جوتوں سے رونتے ہیں شادی کے دن ٹیبل پہ, روٹیاں پیروں سے کھسکا کے بیٹھ کے پورے پورے ڈونگے کے گوشت کو اکیلے کھا ڈالتے ہیں. کبھی اس خدا کا نام بھی نہیں لیتے کہ جس نے اس نعمت کو ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم کھا کے اٹھتے ہیں تو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. کھا تو اپنے ہاتھوں سے لیا ہے لیکن میرا پروردگار ہی اسے ابھی ہضم کروائے گا. اندر کیا نوکر رکھے, اندر کیا مزدور رکھے,
آدھا کلو گوشت کھا گئے، اسے ہضم کون کرنے والا ہے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ہاں؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو جوتے کے نیچے ہمارے روٹیاں پڑی ہوتی ہیں، پلاؤ پڑا ہوتا ہے، اللہ پر کتے آتے ہیں، ان کو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ حالات یہ بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں بچہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، میرے آقا نے اس بچے کو سینے سے لگایا۔ سنیں آپ اسلام کسے کہتے ہیں، اور یہ باتیں آج کی بات آپ کے اور میرے عملی زندگی میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حضور گھر کے اندر تشریف لے گئے، اس بچے کے لیے روٹیاں لے کے آئے، کھانا لے کے آئے۔ آپ یقین کریں میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کے حبیب کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، جن کے پیروں کا دھون پینے کے لیے جنت کی حوریں بے چین ہوں۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلیوں سے، ہاتھوں سے اس یتیم بچے کو کھانا کھلایا۔ تعجب ہے آپ کو؟ بولے حضور نے اپنی مبارک ہاتھوں سے اس بچے کو کھانا کھلایا ہے۔ کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے والا، ان کے لیے پلیٹ الگ ہوتی ہے، گلاس الگ ہوتا ہے، سمجھے؟ اور کبھی کبھی تو ان کے لیے لاٹھیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، گالیاں بھی ہوتی ہیں، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کے کان پکڑ کے ان کو نچا کے پھینک دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں۔ یہ سب پاکٹ مار لوگ ہیں، موبائل غائب کرتے ہیں، کیا کیا نام دیتے ہیں ہم غریبوں کا۔ اللہ معاف فرمائے، دعا کرو اللہ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولو آمین، دل سے بولو آمین۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے یتیم بچے کو کھانا کھلایا۔ جب بچہ کھانا کھا چکا تو حضور نے فرمایا کہ بیٹے تیرے گھر میں اور کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میری ماں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیری ماں کیوں نہیں آئی؟ تو بچہ رو کے بولا حضور میری ماں کئی دن سے کھائی نہیں ہے، چل نہیں پاتی، بھوک کی وجہ سے میری ماں اٹھ نہیں پاتی ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں، میری ماں کا جسم کھلتا جا رہا ہے، برہنے پن کی وجہ سے میری ماں نہیں آئی ہے۔ حضور گھر کے اندر تشریف لے گئے، اس کی ماں کے لیے کھانا لایا، حضور نے اس کی ماں کے لیے کپڑے لائے، اس بچے کو دیا، اسے اپنی ماں کو دے دینا۔ بچہ کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی حضور کی دی ہوئی روٹیوں کو دیکھتا۔ حضور کے کردار نے ثابت کیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی حضور کی روٹیوں کو دیکھتا، کپڑے کو دیکھتا، دو قدم آگے بڑھتا پھر حضور کو دیکھتا، پھر آگے بڑھتا پھر حضور کو دیکھتا، حضور آگے بڑھے۔ اس بچے کو روک کر کے حضور نے جملہ کہا، دل میں جگہ بن جائے اس جملے کی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ میرے آقا نے اس بچے سے کہا بیٹے سن، یہ کھانا اپنی ماں کو دے دینا، کپڑے اپنی ماں کو دے دینا، اور اس کے بعد جب تجھے تیری ماں کو بھوک لگے تو یہ سوچ لینا مدینے میں سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے لیکن محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ میرے بیٹے جب مدینے میں سارے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ ابھی محمد کا دروازہ کھلا ہو۔ اللہ اکبر۔ حامی گورکھپوری کہتا ہے یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میخانہ محمد کا۔ بچہ حضور کی روٹیاں، حضور کے کپڑے لے کے اپنے گھر گیا، ماں کے پاس رکھ کے لپٹ کے رونے لگا۔ ماں نے کہا بیٹے روتا کیوں ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ بچہ رو کے بولا وہیں سے آ رہا ہوں جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں لوٹتا۔ تم نے نبی کو دیکھا؟ کہتا ہاں دیکھا۔ کیسے ہے؟ کہا ایسا انسان نہیں دیکھا۔ بولو بولو بولو، ایسا انسان نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں کہتی یہ کھانا بولے اس نے آپ کے لیے دیا ہے، یہ کپڑے آپ کے لیے دیے ہیں۔ پھر بچہ یہ کہہ کے ماں سے لپٹ کے بولا کہ ماں 7-8 سال کا ہو گیا ہوں، تھوڑی دیر مسلمانوں کے نبی کے سائے میں جتنا سکون ملا ہے اتنا سکون مجھے 8 سال ہوئے تیرے آنچل میں نہیں ملا ہے۔ آیا سب سے بہتر دین حضور کے کردار نے ثابت کیا۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے بتا دوں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ بچہ کہتا ہے میری ماں یہ کھانا کھا لو، یہ کپڑے لے لو اور میں جا رہا ہوں۔ ماں کہتی بیٹے تو کہاں جا رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے میری ماں تجھ سے پوچھنے نہیں آیا، اجازت لینے نہیں آیا، یہ بتانے کے لیے آیا ہوں میں واپس اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں اور اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ حضور کے کردار نے ثابت کیا کہ نہیں سب سے بہتر دین دین ہے۔ اونچی بولو سب سے بہتر دین۔
اگر ایک پڑوسی آپ کے گھر میں رہتا ہے, کوئی ایک فقیر دروازے پر آ گیا, تو اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے؟ حضور نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ کل سے نفرت نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ جوان لوگ ہیں, کھا پی ڈالیں گے, تو کیا کریں آپ؟ ایک پیکٹ پارلے بسکٹ لا کے اسے دے دیجئے, 5 روپے کا. دقت ہے تو 2 چپاتی تھوڑا سا اچار دے دیجئے, سبزی دے دیجئے, اس کو رخصت کر دیجئے. بحث نہیں, پریشان نہ کرو کسی کو. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دروازے پر خدا کا نام لیا ہے. احسان ہے کہ نہیں ہے؟ جس دروازے پر کھڑے ہو کے ہم گالیاں دیتے ہیں, اسی دروازے پر کھڑے ہو کے ایک فقیر نے خدا کا نام لیا. احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے نام لیا ہے خدا کا, تو کم سے کم اس احسان کے بدلے میں 2 روٹی ہی دے دو. یہ حضور کے کردار نے ثابت کیا. تو ایسا کریں گے انشاءاللہ. گالیاں مت دیں, ڈانٹے مت, ایسا مت دیں. 1 روٹی دینے میں کوئی دقت نہیں ہے. اب تو دروازے اتنے موٹے موٹے ہو گئے. حضور شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صفی اللہ فرماتے ہیں, جن گھروں کے دروازے بہت موٹے ہوتے ہیں, غریبوں کی صدا اندر نہیں جانے پاتی ہے, اس گھر کے لوگ بیمار بہت ہوتے ہیں. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جس گھر کے دروازے کتے دھکا نہ دے پائیں, جس گھر کے دروازے پر صبح سے شام تک فرماتے ہیں کہ 1 روٹی کا ٹکڑا کسی کتے کو نہیں ملتا ہے, اس گھر میں قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا ہے, بے برکتی آ جاتی ہے. تو دے کے کھائیں گے انشاءاللہ. وہ تو کہتے ہیں تمہارے پاس اگر 5 روپے ہو چائے پینے کی خواہش ہے تو مت جانا کسی دکان پر جب تک ایک اور چائے کے پیسے نہ ہو جائے. یعنی کسی کو پلا کے چائے پیو گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور وہ چائے نقصان بھی نہیں. اور کسی کو ایک چائے دکھا کے پیو گے تو اس کی نظر لگ جائے گی. جتنے کی چائے نہیں, اس سے زیادہ کئی گنا قیمت دواؤں میں خرچ کرنی پڑے گی. سب سے بہتر دین ہے, اونچی بولو, سب سے بہتر دین کیسے ہے؟ اگر آپ ایک قصبے میں رہتے ہیں, 90 گھر ہے, بتایا مجھ کو ابا جی نے, 90 گھر ہے, ایک کوئی ایسا بھی گھر ہوگا جس کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا, جس کے گھر میں کوئی روتا ہوگا, کوئی بہو ایسی بھی ہوگی جس کے میکے میں کوئی بیمار ہوگا, اس کے باپ کو تکلیف ہوگی, اس کی ماں کو تکلیف ہوگی, اور ہم ہیں کہ ہنگامہ کیے رہتے ہیں, کسی کی تکلیف سے مطلب نہیں. صدیق اکبر مدینہ شریف میں جب رات کو نکلتے تھے تو ننگے پاؤں نکلتے تھے. حضور کے خاص غلام ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا, میرے بھائی راتوں کو مدینے میں نکلتے ہیں تو آپ ننگے پاؤں کیوں نکلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا تھا, اس لیے ننگے پاؤں نکلتا ہوں کہ میرے پیر کی چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. اور ہم گاڑی لے لیے نا, بائک بلٹ, اس کے وہ سلنسر نکال کر کے اتنا ہنگامہ کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں کسی غریب بچے کو مشکل سے نیند آئی ہوگی, کوئی بیمار رہا ہوگا, ہندو ہو یا مسلمان ہو, کوئی بھی ہو. آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ میری گاڑی کی زیادہ آواز سے کسی کو پریشانی نہ ہو, کیونکہ حضور نے یہی بتایا. سمجھے میری بات؟ آپ کسی کی تکلیف کو شیئر کرو میرے بھائی, محسوس کرو کسی کی تکلیف, تب آپ کے دل کے اندر اسلام پایا جائے گا. ورنہ ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں, اور کچھ نہیں ہے. آئیے دوسری بات کرتا ہوں. اگر اس قصبے میں کوئی بھوکا ہے, کوئی پیاسا ہے, اس کے ساتھ ہمیں دوسرا سلوک کیا کرنا ہے؟ حضور نے کیا بتایا ہے, حضور کی تعلیم کیا ہے؟ لندن میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا ہے, لندن میں عیسائی ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ, بتا دوں اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے, بتا دوں؟ آپ سنیں گے لندن کے اس ڈاکٹر نے کلمہ کیوں پڑھا ہے, بتا دوں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ, سنیں گے؟ یاد رکھیے گا انشاءاللہ, اسلام کے کردار سے متاثر ہو کر کے, حضور کے کردار سے متاثر ہو کے اس نے کلمہ پڑھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے اور ایک قرض بھی ہے آپ تک. سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہ جو راستہ اسے بند کروا دیں, بند کروا دیں, کوئی دقت نہیں. ایک کرسی لے کے ادھر آ جائیں سب لوگ, اس کو بند کریں. آ جائیں, کرسی ملا دیں, ماشاءاللہ کرسیاں ملا دیں. سبحان اللہ, ملا کے بیٹھے, ملا کے بیٹھے, ٹھیک ہے. اسکرین ایک دم سامنے ہونی چاہیے, دو لوگ بیٹھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ. اچانک ایک صحابہ آئے روتے ہوئے, وہ رونے لگے. تو میرے آقا فرماتے روتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے. کیا کہا؟ آواز کم آ رہی ہے. 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے. میں ملنے کو تو آپ کو ہر دن مل جاؤں, ہر گھنٹے مل جاؤں, اور نہ ملنے پہ آؤں تو 25 سال تک مجھے ڈھونڈ نہیں سکتے آپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟
ایک صاحب نے اشرف بھائی کہا آصف بھائی 3 سال کے بعد آپ نے میرا فون ریسیو کیا ہے. میں نے کہا ریسیو کر لیا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. سمجھے آپ؟ سمجھے میری بات؟ باتوں کو سن لو غور سے. موبائل میں تو کل بزی رہ سکتے ہو بھائی, موبائل قبر میں نہیں جائے گا, حضور کی محبت قبر میں جائے گی. سمجھے؟ ہاں, بات سنو گے غور سے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. 3 آدمی بات کریں گے, 6 آدمی ادھر جائیں گے, 2 آدمی واٹس ایپ پہ گیم کھیلیں گے, تو ہم کیا یہاں پر اخبار بیچنے کے لیے آئے ہوئے؟ ابھی مشکل سے 2 ہفتہ ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے, ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے. تو وہی خمار مجھ پر طاری ہے. غوث پاک کی بات کبھی آؤں گا تو کروں گا انشاءاللہ. وہ قرض ہے, ورنہ صوفی صاحب کے مدرسے کے جلسے میں آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. بولو ابھی تھوڑی سی بات سن لیں, لیکن توجہ سنیں بھائی, توجہ سے. موبائل والے پھینکے اپنے پاس سے بھائی. میں جدھر نظر ڈالتا ہوں 2-3 لوگ لگے رہتے ہیں تو میرا موڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سنیں حضور کا کردار کیا بتاتا ہے. سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. حضور کے پاس ایک شخص رو رہا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میرا 3 دن کا بیٹا غائب ہو گیا. 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے. کتنے دن سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں روئے مت, بیٹھ جائے. جب وہ بیٹھ گیا تو اتنے میں ایک اور حضور کے غلام تشریف لائے, ایک اور حضور کے غلام تشریف لائے, اور حضور سے فرماتے ہیں کہ آقا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا 3 دن سے بیٹا غائب ہے. تو وہ کہتے ہیں حضور مبارک ہو, میں نے اس کے بیٹے کو اسی مدینہ شریف میں فلاں میدان ہے, گراؤنڈ ہے جہاں احد شریف کے شہداء کے یتیم بچے کھیلا کرتے ہیں, میں نے اسی میدان میں ان کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. انہیں بچہ مل گیا. بچہ بولو بولو بولو, بچہ مل گیا. میں نے ان کے بیٹے کو اسی میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا سنا تو وہ اٹھے اور بھاگے, وہ اٹھے اور بھاگے, اور جب بھاگے تو حضور نے فرمایا انہیں پکڑ کر کے لاؤ. جب انہیں پکڑ کر کے لایا گیا تو حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں حضور انہوں نے میرے غائب بیٹے کا پتہ بتایا, میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں. دل سے سننا اس جملے کو, جس جملے کی بنیاد پر لندن کا ایک عیسائی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہے, اور ہمارا یہاں دل بھی نہیں ہلتا ایسے واقعات پر, بے توجہی کے شکار ہو جاتے ہیں. حضور نے جملہ ارشاد فرمایا, بتا دوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ جب اس میدان کے کنارے پر جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ کیا کہا حضور نے؟ جب اس میدان کے کنارے پر جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہوں گا اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, آ جا میرے سینے سے لپٹ جا, میرے سینے سے لپٹ جا. 3 دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا, تیری ماں بے ہوش ہے, تیری بہنیں رو رہی ہیں, تیرے گھر کے در و دیوار سسکیاں لے رہے ہیں, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے. حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں خبردار. یہی وہ جملہ ہے جس جملے کی بنیاد پر لندن کے ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا. حضور نے فرمایا خبردار, جب اس گراؤنڈ کے کنارے جانا, اس میدان کے کنارے جانا, تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت بلانا. اس نے کہا کیوں؟ بیٹا میرا ہے, میں اسے بیٹا کیوں نہ کہوں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا نہ کہنا, اس کا نام لے کے بلانا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میدان میں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں. اگر تم نے کہا میرے بیٹے, میرے بیٹے, میرے بیٹے, تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی, اور اگر مرے ہوئے باپ کی یاد میں ان بچوں کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو اے میرے غلام سن, میدان محشر میں ان کے آنسوؤں کا تو ذمہ دار ہوگا. ڈاکٹر کہتا ہے بس اسی جملے سے میرے اندر کا کفر باہر آ گیا, اسلام اندر آ گیا. میں سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا ہائے اسلام, ہائے جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ بوڑھوں کا کتنا خیال رکھے گا. ہائے ہائے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ سب سے بہتر دین کیا کہا تھا حضور نے؟ سنیں مدینہ شریف میں میرے آقا نے کیا کہا تھا. اشرف بھائی بڑی پیاری بات ہے. پہلے کے دور میں ایک جھولا ہوتا تھا, اس میں آلو ہوتا تھا, سیب ہوتا تھا, تو دیکھنے والوں کو پتا چلتا نہیں تھا کہ لایا کیا جا رہا ہے بازار سے. کسی غریب نے دیکھا تو سمجھ لیا کہ آلو ہے, ٹھیک ہے, اور کسی امیر نے سمجھا اس میں سیب ہے, اور کسی کو کنفرم پتا ہوتا نہیں تھا کہ جھولے کے اندر کیا ہے. آج کے دور میں 2 بڑی بڑی پولیتھین ہوتی ہے, اس میں برگر ہوتے ہیں, چاؤمین ہوتے ہیں, فروٹس ہوتے ہیں, سیب سنترے کیلے ہوتے ہیں. آدمی گاڑی وہاں پارک کرتا ہے, پھر یوں دونوں ہاتھوں کی تھیلیاں ٹانگتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی تھیلیاں وہ اپنے گھر لے کے آتا ہے. تقریباً 2500 غریب اور بھوکے بچوں کی نظریں ان پولیتھین میں رکھے ہوئے سامان پر پڑتی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو.
جب اتنا قیمتی سامان لے کے آپ اپنے گھر میں انٹری کرتے ہو تو کچھ محلے کے ایسے بچے ہیں جو رونے لگتے ہیں، اپنی ماں سے کہتے ہیں میری ماں ہمیں سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی، اور پڑوس کے گھر میں ابھی میں نے دیکھا ہے اس کے گھر میں کیلے بھی آئے ہیں، سنترے بھی آئے ہیں، سیب بھی آئے ہیں، برگر، چاؤمین، کیڈبری اور چپس بھی لایا اس کے باپ نے۔ ماں کہتی بیٹا سو جا، چپ ہو جا، تجھے کس نے کہا تھا اس کے دروازے پر جانے کی؟ وہ بچہ کہتا ہے میری ماں اس کا باپ تو لے کے آتا ہے، میرا باپ کیوں نہیں لے کے آتا؟ اس بچے کی ہائے، اس بچے کی آہ، اس بچے کی نظر کا وہ درد اگر اسی فروٹس کے ساتھ چپک گیا تو جو اسے کھائے گا سب بیمار ہو جائے گا۔ لہٰذا صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 2 درجن کیلا خریدا تو 2 کیلا کسی غریب کو دے کے آنا، وہ بھی اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا، تیرے بچوں کے کھانے سے پہلے اسے دیکھنے کے بعد ہی پیٹ بھر جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین میری ماں بہنوں سنو، کیونکہ گھر پہ تم رہتی ہو، یہ گھر کے تمہارے شوہر اور برادران یہ باہر چلے جاتے ہیں اور دن بھر تمہیں گھر کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ غریبوں سے محبت کرو، اگر گوشت آیا ہو تو حضور فرماتے ہیں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، 1 بوٹی اور تھوڑا سا سالن کسی غریب پڑوسی کو دے دیا کرو۔ محبت سے بولو، ایسا کرو گے کیا دقت ہے بھائی؟ کرو گے انشاءاللہ۔ ایک سسٹم ہے، یہ پڑوسی کی بات کی، حقوق کی بات کی میں نے، اسلام مذہب نے حقوق کی بات کی ہے، اسی حقوق کی ادائیگی کے بعد چمکتا ہے اسلام، تو دیواروں پہ لکھا رہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اشرف بھائی آج کے دور میں پیسے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے، اتنے پیسے آ گئے کہ اگر پڑوس کے کسی نے 10,000 روپے کا موبائل لے لیا تو پھر اس کا پڑوسی ہے وہ کہتا ہے کہ ابو یہ کیا بات ہے، آپ اس سے زیادہ کماتے ہیں، وہ غریب بچہ 10,000 کا موبائل لے کے ٹہلتا ہے، میرے لیے آپ کچھ لائے؟ تو کبھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے ابھی رکو، سوچ رہا ہوں کچھ پیسے جمع کر لوں، مدینہ شریف ہوا ہوں تو پھر لے کے آؤں۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے 100 روپے کھلونا چاہیے تو باپ اسے 200 روپے کا لے کے آتا ہے۔ صوفی سلطان فرماتے ہیں کہ یہ غلط تم کرتے ہو، اگر بیٹا کہتا ہے کہ مجھے 100 روپے کا چاہیے کھلونا تو یہ کہہ دیا کرو بیٹا تجھے 500 روپے کا لاؤں گا، لیکن تجھے 100 مرتبہ مدینے والے پر درود بھی پڑھنا پڑے گا۔ بولو بولو بولو، کیا دقت ہے بھائی؟ اگر آپ اپنے بچے کو 10 روپے دے، پکڑ 10 روپے، لیکن پہلے ایک مرتبہ مجھے کلمہ سنا، کیا دقت ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے اسے بیٹے ایک مرتبہ تو مجھے قل واللہ احد شریف سنا دے، تجھے 10 روپے دوں گا؟ کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو گے تو بچہ جس گلی سے گزرے گا آواز آئے گی ان الدین عند اللہ الاسلام، واقعی سب سے بہتر دین ہے۔ اب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کیا آپ نے تو بچے آوارہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں سروے جو کیا جائے گا اس کی رپورٹ بعد میں آئے گی، لیکن ابھی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ ذلت کی پوزیشن پر اگر کوئی ذات ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ سمجھ گیا؟ سروے کیا گیا ہے سب سے گھٹیا اگر نچلے پائیدان پر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا لندن میں؟ سنے؟ اس نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان، وہ عیسائی تھا اور بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا تھا دنیا کا سب سے عظیم انسان مدینے والے ہیں۔ پھر کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن ہے۔ پھر کہتا ہے دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام ہے۔ اس سے پوچھا اخبار والوں نے صاحب یہ کیا میٹر ہے؟ سب سے عظیم انسان مدینے والے، اور سب سے اچھی کتاب قرآن، اور سب سے اچھا مذہب اسلام، سب سے اچھی قوم کون سی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بات کی بات ہے، سب سے گھٹیا قوم کے بارے میں کہو تو بتا دو۔ تو اخبار والوں نے بتائیں صاحب، تو وہ کہتا ہے سب سے گھٹیا قوم مسلمانوں کی ہے۔ تو پھر پوچھا گیا ایسے کیسے ہو گیا جب قرآن کے پڑھنے والے یہی ہیں، حضور کے ماننے والے یہی ہیں، اسلام کے فالوور یہی ہیں، تو اتنے گھٹیا کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ وہ کرسچن بولا اتنا پیارا نبی پا کر، اتنی عظیم کتاب پا کر، اتنا عظیم مذہب پا کر کے مسلمانوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے، ان سے ذلیل اور گھٹیا قوم کون ہو؟ آج ہندوستان کا سروے ہوا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی شراب پینے والا ہے تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کے گھر خاندان کی لڑکیاں اپنی عزت بیچنا چاہتی ہیں تو مسلمانوں کی۔ استغفر، یعنی لڑکوں کا یہ عالم ہے شراب کی طرف مائل ہے، اور لڑکیوں کا عالم یہ کہ عزتیں بیچ کے بڑی بننا چاہتی ہیں۔ استغفر اللہ، حضور پر درود پڑھنے والی نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟
بھائی کون پرسان حال ہے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہ بتایا میرے بیٹے اسلام یہ ہے، 10,000 کے موبائل کی جگہ 50,000 کا موبائل کمپٹیشن میں لا کے دے دیا، رات بھر نالی کے پاس کھڑے ہو کے بچے گیم کھیلیں گے، چیٹنگ کریں گے، دوسروں کی بہن بیٹیوں سے باتیں کریں گے، موبائل کی اسکرین پر فلم دیکھیں گے، یہ بتاؤ کہ جب ہمیں 1 گلاس پانی کی پڑے گی ضرورت تو یہ بچے موبائل میں بزی ہوں گے، پانی کون لا کے دے گا؟ ہم بڑھاپے کی دہلیز پر ان کی مدد چاہیں گے، یہ مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو موبائل دے رکھا ہے۔ موبائل سے اچھا نہ ان کا کوئی باپ ہے، موبائل سے بہتر نہ ان کی کوئی ماں ہے، موبائل سے بہتر نہ ان کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی بزنس ہے، موبائل ان کی زندگی ہے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ سنیں، اگر پیسے آ گئے تو لوگوں کے پاس کیسے خرچ ہوتے تھے مدینے شریف میں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اسے یاد رکھیے گا، یہ باتیں یاد آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ ادھر توجہ دیجئے بھائی، بہت زیادہ دیر میں آپ لوگ آ رہے ہیں اور رات ہے، یہ آپ کی پڑھنے کی بھی رات ہے اور حضور کے ذکر سے اپنے آپ کو آباد کرنے کی رات ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ تھا مدینہ شریف میں تو ان پیسوں کا استعمال کیسے کرتا تھا بتا دوں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، بتاؤں؟ کہہ دو یا رسول اللہ، دل سے بولو یا رسول اللہ۔ یاد کرنا، میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، یاد کرنا۔ مدینہ شریف میں ایک صاحب رہتے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن فروخ۔ کیا نام تھا؟ پھر سے بولے، عبد الرحمن فروخ ان کا نام تھا۔ ان کی بیوی کے پیٹ میں ان کی ایک محبت کی نشانی تھی۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، محبت کی نشانی تھی۔ ان کی بیوی کے پیٹ میں وہ محبت کی نشانی تھی اور ان کے پاس 30,000 روپے تھے۔ کتنے؟ سب کی آواز؟ 30,000 روپے تھے۔ بیوی کے پاس آئے، آ کے بولے میری بیگم یہ 30,000 روپے رکھ لو، میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، تیرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہو دواخانے میں، مطب میں، تو ان پیسوں میں سے کچھ پیسے استعمال کر لینا، اور اگر بچہ نارمل طریقے سے خیریت سے ڈیلیوری پا جائے، پیدا ہو جائے، تو پیسے کو سنبھال کے رکھنا۔ دوسری بات، یہ گھر کی جو دیواریں ہیں نا بوسیدہ ہیں، یہ چھت بوسیدہ ہے، یہ چھت پر گر سکتا ہے، میری بیوی سن، اگر یہ دیواریں جو کمزور ہیں گریں تو ان کو بنوا لینا، یہ پیسے اسی لیے ہیں۔ اور اگر گھر نہ گرے، چھت نہ گرے، دیوار نہ گرے اور بچہ نارمل طریقے سے پیدا ہو جائے تو پیسے کو سنبھال کر کے رکھنا، پائی پائی کا حساب لوں گا جب آؤں گا۔ سمجھ گئے نا؟ پائی پائی کا حساب لوں گا جب میں آؤں گا، ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں مدینہ شریف سے چلا گیا، 22 سال کے بعد واپس ہوا۔ یاد کیجئے صوفی صاحب، کتنے سال کے بعد؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کہ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ سب لوگ بتائیں گے انشاءاللہ بہن بیٹیوں کو یہ باتیں۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں کہ میں 22 سال کے بعد مدینے آیا، اشرف بھائی سنیں، 22 سال کے بعد آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے حضور کی مزار شریف پہ چلا جاؤں، پہلے روضہ مصطفیٰ پہ چلا جاؤں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینہ دیکھا نہیں ہے، مدینہ دیکھا نہیں ہے۔ صوفی صاحب لوگوں نے مدینہ دیکھا نہیں ہے، باتھ روم میں 1-1 لاکھ روپے کے اٹالین سامان لگ رہے ہیں اور اس سے کم پیسوں میں لوگ مدینہ شریف دیکھ لیتے ہیں۔ مدینے کی محبت بھی نکل گئی یار، عجیب افسوس کی بات ہے۔ وہ ایک عاشق تھا، پوربندر سے کشتی پر بیٹھا مدینے جا رہا تھا، اور جیسے جہاز اسٹیمر بندرگاہ سے آگے بڑھا نا تو کیپٹن کے پاس گیا، کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ 17 دن کے بعد آئے گا۔ روتے ہوئے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پھر 4-5 گھنٹے کے بعد کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا میں نے کہہ دیا 17 دن کے بعد آئے گا۔ اپنی سیٹ پر روتا رہا، رات بھر روتا رہا۔ صبح کو پھر کیپٹن کے پاس گیا، کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا میں نے کل کہہ دیا تھا 17 دن کے بعد آئے گا، آج کہہ رہا ہوں 16 دن کے بعد آئے گا۔ پھر رونے لگا، 16 دن لگے گے؟ کہاں؟ آ کے رویا سیٹ پر۔ پھر شام ہوئی تو پھر گیا کیپٹن کے پاس، توجہ دیا، پھر کیپٹن کے پاس گیا۔ جب کیپٹن کے پاس گیا تو کیپٹن نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت؟ ایک آدمی بار بار مدینے کا پتہ پوچھ رہا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا دماغ ڈسٹرب ہے؟
یار کوئی حضور کے شہر کے بارے میں للک جو اس کے اندر ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے، کچھ کرنا نہیں، سبحان اللہ تو کہہ دینا نا بھائی، کیا بات ہے، سب کام میرے ہی کہنے سے کریں گے۔ ہاں اتنے تو معلوم ہے کہ کوئی آدمی حضور کے شہر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ کو تو طلب جانا چاہیے۔ دلوں میں حضور کی محبت کمزور ہو گئی کیا؟ حضور سے شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا تھا ایک تقریر میں، بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا حضور میں آپ کی تقریر سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں بابا فرید کیوں؟ کہتا میرا دل بڑا گندا ہو گیا ہے۔ تو فرمایا بابا فرید نے کہ ایسا کر، تیرے محلے میں مسجد ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو فرمایا جا کے وہاں جھاڑو لگایا کر۔ کہا کیوں؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ جب دل صاف ہوگا تو حضور کا نام سن کے تڑپو گے، حضور کا نام سن کے رو گے۔ کتنے لوگوں کی داڑیاں بھیگ جاتی ہیں حضور کا نام سن کے، ہم تو ہلتے بھی نہیں ہیں۔ کہتا ہے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تیسرا دن آیا تو پھر گیا کیپٹن کے پاس، کہتا ہے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ کہتا ہے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے اسے تیسرے دن دیکھا، کہا یہ بتائیں حاجی صاحب 3 دن سے آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں مدینہ کب آئے گا، میں نے پرسوں بتایا 17 دن لگے گا، کل بتایا 16 دن لگے گا، آج کہہ رہا ہوں 15 دن لگے گا۔ اس نے کہا کیپٹن صاحب ہاتھ جوڑتا ہوں اور جلدی نہیں آ سکتا؟ بولو اور جلدی نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا ہے۔ کہا اگر آپ اسپیڈ جہاز کی بڑھا دو تب؟ کہا پورا گروپ لگ جائے گا، بہت کوشش کریں گے تو 14 دن لگیں گے۔ کتنے؟ اس سے پہلے مدینہ نہیں آ سکتا۔ وہ حاجی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیپٹن خدا کی قسم تم نے صحیح کہا، اس سے پہلے مدینہ تیرے چاہنے سے نہیں آ سکتا، لیکن حضور چاہے تو ابھی آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم اس کا اشارہ کرنا تھا، اس کا اشارہ کرنا تھا۔ رب کعبہ کی قسم وہ 15 دن کا سفر سمٹ گیا، سامنے حضور کے شہر کی مسجد کے مینارے نظر آ رہے تھے۔ کوئی تڑپ کے تو دکھائے، کوئی رو کے تو دکھائے، ہمیں کیا مطلب ہے حضور سے؟ ہم تو پیسے خود کماتے ہیں، ہم اپنی بخشش کے خود ذمہ دار ہیں۔ یار حضور کو اتنی جلدی حضور کی امت بھول جائے گی؟ صوفیہ فرماتے ہیں سوچا بھی نہیں گیا تھا، درود تک نہیں پڑھتے حضور کو یاد کر کے، حضور کا نام سن کے ہمارا دل نہیں روتا، حضور کا نام سن کے کبھی تکیے پہ ایک آنسو نہیں بہایا۔ اللہ اللہ دیکھیں آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد مدینے آیا۔ کتنے؟ تو دل میں خیال آیا کہ بچوں سے کیا ملوں، گھر کیوں جاؤں، پہلے حضور سے ملوں۔ تمہارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے دل نے کہا کہ پہلے حضور کے پاس جاؤں۔ کہتے آیا تو حضور کی قبر شریف سے لپٹ کے بہت رویا۔ 22 سال کے بعد آیا تھا، عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا۔ کہتے ہیں قبر مصطفیٰ کی لگی ہوئی مٹی کو خوب چومتا رہا، خوب روتا رہا، خوب تڑپتا رہا۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی بپتا بتائیے، سرکار بڑی مشکل سے راتیں کٹی ہیں، 22 سال کے بعد آیا ہوں، کچھ کاروبار کے لیے نکلا تھا اور پھنستا چلا گیا، 22 سال ہو گئے۔ حضور کی قبر شریف سے لپٹ کے رو رہے تھے، روتے روتے کان میں آواز آئی۔ کہتے ہیں وہ آواز آئی تو سنا تو میں کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہو گیا تو پھر میں باب فاطمہ سے نکل کر قریب ہو کر میں باب النساء باب جبریل کے پاس آیا، وہاں سے اصحاب صفہ کے چبوترے پر آیا، وہاں سے حضور کی مسجد میں گیا۔ جب حضور کی مسجد میں گیا تو کیا دیکھا؟ حضور کی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ، عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے کیا دیکھا؟ حضور کے منبر پہ ایک 20 سال کا کڑیل جوان، ایک محدث مدینہ، مدینے کا عظیم محدث، جس کی موچھ کے بال بھی نہیں آئے تھے، داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، حضور کی سنت کا امامہ شریف سر پہ سجائے ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کے لباس کا فیض پائے ہوئے، حضور کے منبر پہ بیٹھ کر حضور کے شہر میں، کہہ دو سبحان اللہ، حضور کے عاشقوں کے سامنے، حضور کے روضے کے قریب وہ حضور کا عاشق حضور کی باتیں کر رہا تھا۔ عبد الرحمن فاروق کہتے میں دنگ رہ گیا، اس کی باتیں سن کے لوگ روتے تھے،
اس کی باتوں کو سن کے لوگ تڑپتے تھے. یار عجیب بات ہے، جب اس کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی رہی ہیں. واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. فقیروں غریبوں کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، کہہ دو یا رسول اللہ. عبد الرحمن فروخ کہتے میں تڑپتا رہا، لوگ اس کی تقریر کو سن کے رو رہے تھے، لوگ دنگ تھے کہ حضور کی باتیں کر رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. لوگ پریشان تھے کہ حضور کی باتیں کتنے اچھے اور طیب طریقے سے یہ کر رہا ہے. عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں بھی حضور کی باتیں سنتا رہا. کہہ دو سبحان اللہ. توجہ دیجئے گا، وہ کہتے میں بھی حضور کی باتیں سنتا رہا. سنتے سنتے اس نے تقریر ختم کر دی. کہتے لوگ ٹوٹ پڑے، کوئی اس کے مسلح کو چومتا تھا، کوئی اس کے جبے کو چومتا تھا، کوئی اس کے امامے کو چومتا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں کو چومتا تھا، کوئی اس کے پیروں سے لپٹ جاتا تھا. عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں بھیڑ بہت تھی. میں نے سوچا کہ میں اب اپنے گھر والوں سے مل لوں، اس محدث سے بعد میں ملوں گا. کہتے ہیں 22 سال کے بعد آیا تھا، بھولی بسری گلی سے گزرتا ہوا. ادھر میرا گھر ہو سکتا ہے، ادھر میرا گھر ہو سکتا ہے. میں بھولی بسری گلی سے ہوتا ہوا ایک گھر کے سامنے پہنچ گیا جو مجھے لگا میرا گھر ہے. کہتے میں اپنے گھر کے سامنے پہنچ گیا. میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک عورت نکل کے آئی. اس نے مجھے دیکھا، کہا آپ کون؟ میں نے کہا آپ کون؟ اس نے کہا آپ آئے ہیں دروازے پر، آپ اپنا نام بتائیں. عبد الرحمن کہتے ہیں میرا نام عبد الرحمن فروخ ہے. اس عورت نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں. جب گیا تھا تو سر کے بال کالے تھے، آیا تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے. میرے پیروں سے لپٹ گئی. بولے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا سہاگ سلامت ہے. میرے پیروں سے لپٹ گئی میری بیوی. وسیم بریلوی کہتا ہے اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. عورت کہتی میں اپنے شوہر سے لپٹی ہوئی تھی، میرا شوہر میرے گھر میں آیا. آنے کے بعد میں نے اسے لوٹے میں پانی دیا، وضو کیا، جلدی سے میں نے دسترخوان لگایا. 22 سال کے بعد میرا سہاگ واپس آیا. سبحان اللہ. کہتی ہے میں نے دسترخوان لگایا، میں نے اس کے لیے کھانے تیار کیے. کہتے ہیں کہ میرا شوہر کھا رہا تھا. وہ عورت کہتی ہے میرا شوہر کھا رہا تھا اور کھاتے کھاتے کہتا ہے اے میری بیوی، جب میں 22 سال پہلے گیا تھا تو تیرے پیٹ میں میری ایک محبت کی نشانی تھی. وہ نشانی کیا ہوئی؟ کچھ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے نا بھائی؟ عبد الرحمن کہتے ہیں تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی. وہ نشانی کیا ہوئی؟ تو بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لو، ابھی اس کا پتہ بتاتی ہوں. کہتے میں کھانا کھانے لگا، پھر مجھے یاد آیا. میں نے کہا میری بیگم یہ بتا تجھے میں نے 30,000 روپے دیے تھے. گھر تو ویسے ہی پرانا ہے اور بنا بھی نہیں، پیسوں کا حساب دو. تو کہتے ہیں میری بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لیں، پائی پائی کا حساب دے دوں گی. عبد الرحمن کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا، اچانک میری زبان سے نکلا. میں نے کہا میری بیگم. اس نے کہا کیا بات ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں میں آج 22 سال کے بعد آیا مدینے میں تو سب سے پہلے حضور کے روضے پہ گیا تھا. حضور کی مداح شریف سے لپٹ کے خوب رویا. رو ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی. میں اس آواز کے پیچھے گیا تو کیا دیکھا؟ حضور کی مسجد میں عاشق جمع ہیں. ایک محدث مدینہ، ایک مقرر، ایک تقریر کرنے والا، ایک عالم، ایک ذاکر حضور کے منبر پہ بیٹھ کے حضور کی باتیں کر رہا ہے. اس کی تقریر کو سن کے لوگ اپنے کلیجے پکڑے ہوئے تھے. کوئی ماتم کر رہا تھا، کوئی حضور کا نام سن کے چیخ رہا تھا. ہر طرف حضور کی محبت کے یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے. یہ کون ہے؟ بیوی نے اتنا سنا تو رونے لگی. عبد الرحمن کہتے ہیں روتی کیوں؟ کہا کوئی بات نہیں، آپ کھانا کھا لیں. کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا، اچانک نعرے کی آواز میرے کان میں آئی. میں کھانا چھوڑ کے گیٹ پر آ گیا. جب دروازے پر آیا تو کیا دیکھا؟ وہی محدث مدینہ میری گلی سے گزر رہا تھا. وہی جو حضور کی منبر پہ تقریر کرنے والا میری گلی سے گزر رہا تھا. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا میری بیوی کیا بات ہے؟ جلدی باہر آ.
میری بیوی دوڑ کے دروازے پر آئی. میں نے کہا دیکھ جس محدث کی تعریف میں نے کی ہے دسترخوان پر, جس عاشق کی تعریف میں نے کی ہے, وہ اپنی گلی سے گزر رہا ہے. جب میری بیوی نے اسے دیکھا تو پھر رونے لگی. میں نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں. میں نے کہا اے میری بیوی, وہ خاندان کتنا اچھا ہوگا جس خاندان میں یہ پیدا ہوگا, وہ باپ کتنا اچھا ہوگا جس نے اس بیٹے کو پیدا کیا ہے, وہ ماں کتنی اچھی ہوگی جس کے پیٹ میں 9 مہینے یہ بچہ رہا ہوگا. کہتے ہیں وہ بات کر ہی رہا تھا میں اپنی بیوی سے, وہ محدث مدینہ میرے گھر کے دروازے پہ رک گیا. نعرہ لگانے والے گھر کے واپس چلے گئے, وہ کھڑا, میں کھڑا. کہتے میں نے اسے سلام کیا, اس نے میرے سلام کا جواب دیا. میں اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہ رہا تھا, اس نے منع کر دیا. پھر میری ماں کی طرف وہ مخاطب ہوا, پھر میری ماں کو دیکھ کے اس نے سلام کیا. میری ماں نے جواب دیا, اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. میری بیوی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. کہتے ہیں کہ پھر میری بیوی نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس محدث نے میری بیوی کا ہاتھ اٹھایا, اسے چوم لیا. چومنے کے بعد اس نے میری بیوی کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا. میری بیوی کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا. جس چارپائی پر میری بیوی بیٹھی اسی کے بغل میں وہ محدث مدینہ بیٹھ گیا. میں دنگ رہ گیا. میں نے کہا بیگم یہ کیا معاملہ ہے, یہ کون ہے جو تیرے بغل میں بیٹھا ہوا ہے؟ میری بیوی رو کے بولی, آپ نے کھانا کھاتے وقت مجھ سے پوچھا تھا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی, وہ کیا ہوئی؟ دیکھ لے تیری محبت کی نشانی میرے قریب بیٹھی. تو نے مجھ سے پوچھا تھا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, آمین کہیں زور سے, دل سے بولے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہتے ہیں میرے شوہر, تو نے مجھ سے پوچھا تھا میری محبت کی نشانی کیا ہوئی, دیکھ تیری نشانی ہے. اے میرے شوہر, تو نے مجھ سے پوچھا تھا وہ 30,000 روپے کیا ہوئے, دیکھ لے پائی پائی کا حساب تیرے ساتھ. عورت رو کے بولی میرے شوہر, وہ جو کپڑے لا کے تم نے دیے تھے وہی کپڑے بدل بدل کے پیون پھٹ جاتے تھے اسے سلتی تھی, وہ سل کر کے میں اسے پہنتی تھی. وہ 30,000 روپے میں سے میں نے 1 روپے اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا, سارے پیسے میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کی تربیت میں خرچ کر دیے ہیں. آج یہ عالم ہے میرا بیٹا 20 سال کا ہے اور حضور کی بارگاہ کے قریب میں, حضور کی مسجد نبوی شریف میں, حضور کے منبر پر جب میرا بیٹا تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے قاہرہ مصر سے لوگ چلے آتے ہیں, میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے ترکی استنبول سے لوگ چلے آتے ہیں, میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے سلیمانیہ بغداد سے لوگ چلے آتے ہیں, میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے انقرہ سے لوگ چلے آتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے واپس جاتے ہیں, اے مدینے والوں تمہیں مبارک ہو. آج حضور کے انتقال ظاہری کے اتنے 100 سال کے بعد جب حضور کے منبر پر کوئی حضور کی باتیں کرتا ہے تو دل حضور کے نام پہ تڑپتا ہے. اس منبر پر جب حضور باتیں کرتے رہے ہوں گے تب کا عالم کیا رہتا رہا. ہائے ہائے ہائے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر ماں اپنے گھر کے پیسوں کا صحیح استعمال کرتی ہے تو بیٹا محدث مدینہ بن جائے, اور اگر وہ پیسے صحیح استعمال نہ کیے تو بچے ٹپوری, بچے جواری بنتے ہیں. سب سے زیادہ جیلوں میں مسلمانوں کے بچے ہیں. کیوں؟ ان کی ماں نے, ان کے باپ نے آج تک اپنے بچوں سے پوچھا نہیں بیٹا تم نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, تم رات میں 10 بجے تک گھر پہ نہیں آئے, کنڈی تو کھلی ہوئی, دروازہ کھلا ہوا تھا, میں نے کنڈی بند نہیں کی, میرا بیٹا ابھی آ جائے گا, کتنے بجے آئے تھے؟ کبھی ماں پوچھتی بھی نہیں ہے. بیٹا شروع میں 10 بجے آتا ہے, پھر اور آخر میں 11 بجے آتا ہے, پھر 12 بجے آتا ہے, 1 بجے کہاں رہتا ہے, پھر اسے ڈھابے پہ ہوٹل پہ ٹہلنے کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر برے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, وہ ایک رات میں بڑا بننے کا خواب دکھاتے ہیں, پھر معلوم یہ ہوا کہ ماں کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں, اپنے بیٹے کے انتظار میں وہ ٹوٹ جاتی ہے. بیٹا رات کے 2 بجے گھر آتا ہے, کہیں کمپوز کھا کے آیا ہے, کہیں ایویل کھا کے آیا ہے, کہیں سگریٹ پینے کا عادی ہو چکا ہے, بات زیادہ بڑی نشے کی تو شراب کی بوتلیں گھر میں آنے لگی, اپنی ہی بہنوں پہ بری نظر ڈالتا ہے, اپنی ہی ماں کو وہ غلط نگاہ سے دیکھتا ہے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے
کہ اس گھر میں ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، ایک ایک روٹی کے محتاج ہوتے ہیں، اور پولیس رات کے 4 بجے چھاپا مارتی ہے، تب محلے والوں کو پتہ چلتا ہے ایک مسلمان اور چوری میں پکڑا گیا۔ اگر شروع ہی میں آپ نے سوئچ آف کر دی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائی کا بلب نہیں جلتا۔ آپ بتاؤ ذمہ داری آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں حکومت تھوڑی قصوروار ہے۔ آپ بتاؤ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے کہ نہیں ہے؟ بچے رات میں 11 بجے تک گھر کیوں نہیں آتے؟ پوچھتے کیوں نہیں بھائی؟ آپ نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، آپ نے اسے اپنا خون پلا پلا کے بڑا کیا ہے، آپ نے اس کے پیشاب کی جگہ پہ سو کر کے اسے صاف گدا دیا ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ بچے آوارہ ہو جائیں۔ اگر میں ماؤں سے پوچھتا ہوں بچوں کو آوارہ ہی کرنا تھا، انہیں پیدا کیوں کیا؟ اگر بچوں کو جہنم میں ہی جلنے کا شوق آپ ہے کہ بچے میرے جہنم میں جائیں تو انہیں پیدا کیوں کیا گیا؟ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اگر چاہتی ہو کہ میرے بچے کو کوئی گھور کے بھی نہ دیکھے، کوئی میرے بچوں کو تماچا بھی نہ مارے، تو ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ۔ میری بات سمجھ گئے؟ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ بچہ دین سیکھ لے گا، اسلام سیکھ لے گا، حضور کی محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ معلوم ہے آپ کو، وہ لاہور میں ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں معلوم کیا کرتی تھی؟ اب تو گانا بجانے کا دور ہے، سیریل سننے کا۔ ایک بات یاد، حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا، صاحب یہ بات یاد کیجئے گا، کہا کہ بابا جی یاد کیجئے گا بابا جی، اور سب لوگ بولے انشاءاللہ، ہاتھوں اٹھا کے بولے یہ بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں ڈیلیوری کے ہوتے نا دن، بہنوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، بھائی کی بیوی کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ جس کی اولاد نہیں ان کے دل سے پوچھو، وہ بگ بازار میں جا کے گڑیا خریدتی ہیں، اور جن کو ہو گئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سمجھے میری بات کو؟ اللہ اس نعمت کو سب کو عطا فرمائے۔ آپ کے گھر میں، اور میری ماں میری بہنیں سن لیں، جب آپ کے گھروں میں کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں آ جائے، نشانیاں ظاہر ہو جائیں، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے بھائی؟ جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو ایک عمل ضرور کیا کرنا، یا رؤوفو یا برو۔ کیا؟ پھر سے بولیں، زور سے بولیں، زور سے، یا رؤوفو یا برو، یا رؤوفو یا برو۔ جس عورت سے کہیے جس کو ڈیلیوری کی خوشی ملی ہے، بچے کی ہونے کی خوشی ملی ہے، وہ اسے کثرت سے پڑھے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے انشاءاللہ بولو، پڑھو، یا رؤوفو یا برو، یا رؤوفو یا برو، انشاءاللہ بولو۔ بتاؤ کہ گھر میں بہن بیٹیوں کو اس کو کسی کاپی میں نوٹ کر لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ لاہور میں ایک عورت تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، معلوم کیا کرتی تھی؟ سبحان اللہ، وہ درود پڑھ کر کے اپنے پیٹ پر سہلایا کرتی تھی۔ بولو بولو یار سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا تو کیا کرتی ہے؟ تو کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پیدائش سے پہلے ہی عاشق رسول بنانا چاہتی ہوں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آوارہ نہ بناؤ، ورنہ ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد یہ بچے ہمیں کاندھا دیں گے نا تو دقت ہو جائے گی، ہماری قبروں پہ جوتے پہن کے کھڑے رہیں گے، سیلفی لے کے تصویریں بھیج دیں گے بہنوں کو، باپا میں امی کی قبر پہ آیا تھا، لیکن انہیں الحمد شریف پڑھنے کی تمیز نہیں ہوگی۔ لہٰذا بچاؤ جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے اسلام سب سے بہتر دین ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو دین سکھا دیا تو کیا ہوگا بتا دوں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دوں۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں آج کے دن میں مزارات پہ رہتا ہوں، میری عادت ہے، کچھ پڑھائی لکھائی کا ماحول ہے، یہ ایسے جنتی بزرگ ہیں اور ایک وہ بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی کہ جن لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنا پروگرام بے ترتیب کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آج کے دن مجھے بلا نہیں سکتی تھی، لیکن میں مجبور تھا اپنے ان محسنین کی وجہ سے، تو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ آؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے صحیح تھوڑی باتیں کروں گا، کچھ پڑھائی لکھائی کا معاملہ ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ مولانا نوری صاحب ہیں اور نعت خواں حضرات ہیں، ان سے نعت سنیے گا انشاءاللہ، اور کوشش کر کے انشاءاللہ بولو، کوشش کر کے انشاءاللہ بولو، آج 2 رکعت اپنی پرانی جو ہے نا فجر کی جو قضا ہے اس کو پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے 2 رکعت نماز قضا پڑھیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کم سے کم جتنے لوگ ہیں یاد کر لیں، آج 500 مرتبہ حضور پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ بولے، فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ، روئیے گا، خوب دعا کیجئے گا، اپنے کنارے کمرے میں لائٹ بند کر کے دعا کیجئے گا، مسجد میں دعا کیجئے گا، گھر کے باہر کہیں کسی پیڑ کے نیچے، خدا کی قسم آج جو آپ نے دعا کیا اللہ اسے ضرور قبول کرے گا میرے بھائی، نہ قبول کرے گا تو جوتوں کا ہار مجھے پہنا دینا، مجھے کبھی نہ بلانا۔
سمجھے؟ مجھ جیسے انسان کو خنزیر سے بدتر تصور کرنا، سمجھے اگر آج آپ کی دعا رب نہ قبول کرے تو خدا کی قسم رب کی رحمت انتظار میں ہے۔ کوئی ہے جو رب سے اس کی خشیت کی بھیک مانگ لے، کوئی ہے جو اس کے حبیب کی محبت کی بھیک مانگ لے، کوئی ہے جو اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کی بھیک مانگ لے، کہہ دو سبحان اللہ۔ رب کی رحمتیں کہہ رہی ہیں، کوئی ہے جو اپنے بچوں کی کامیابی کی بھیک مانگ لے، کوئی ہے جو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی بھیک مانگ لے، کوئی بندی ہے، یہ لڑکیاں، یہ لڑکے، یہ مائیں، یہ بہنیں رب کی رحمتیں کہہ رہی ہیں، کوئی ہے جو آج اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو اٹھا کے رب کو راضی کر لے۔ آج اسکیم ہے، اسکیم۔ اگر زندگی کی یہ رات چلی گئی، کل 5 لوگوں کے مرنے کی خبر میرے دوستوں نے دی تھی، پتہ نہیں اس کے بعد میں رہوں کہ نہ رہوں۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، رب کو راضی کرو گے انشاءاللہ۔ اکیلے دعا کرنا، اور میں گزارش کروں گا یہاں والوں سے کہ ہو سکے تو 2 بجے کے آس پاس جلسہ ختم کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ مسجد میں جائیے گا، 1 گھنٹے تک مل کر کے ذکر کیجئے گا۔ کیسا ذکر؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، زور سے بولیں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ کے بتائیں۔ انشاءاللہ ذکر کیجئے گا 200 مرتبے 300 مرتبے انشاءاللہ بولو، اور اس کے بعد کوشش کرنا کہ 4:30 بجے سے پہلے کم سے کم 500 مرتبے حضور پر درود پڑھیں انشاءاللہ۔ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 300 مرتبے ہی ضرور پڑھنا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تھوڑا سا جاگ کے رات گزرنا، تقدیر جاگ جائے گی انشاءاللہ۔ بچوں کو اگر اچھی تعلیم دی جائے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہو تو ایک آخری بات بتا دوں، آخری بات، آپ خوش ہو جائیں، کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے۔ ایک آخری، اگر بچوں کو اچھی تعلیم دی تو ان بچوں کا کردار دیکھیں آپ، کردار مصطفیٰ کی یاد دلائے گا، پھر وہ جدھر سے گزرے گا آواز آئے گی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اسی ٹاپک پر کم سے کم کچھ نہیں تو 2-2.5 گھنٹہ ابھی بول سکتا ہوں، لیکن کچھ ضرورتیں ہیں جو آواز دے رہی ہیں، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یاد کیجئے گا، اگر بچے کو دین سکھا دیا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ تھا، بچپن میں اسے حضور سے محبت ہو گئی، بولے حضور سے عشق ہو گیا، حضور پر درود پڑھتے ہوئے اس کی راتیں گزرتی، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے اس کا دن گزرتا تھا، سبحان اللہ۔ جب وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے کسی سواری سے سفر کرتا نا تو راستے پر حضور پر درود پڑھتا تھا، جب سامان کسی گاہک کو دکھاتا تو درود پڑھتے ہوئے دکھاتا تھا، نعت پڑھتے پڑھتے اس کے ریٹ بتایا کرتے تھے۔ اس کی شادی کے دن آئے، کہہ دے سبحان اللہ، دولہا بن کر سہرا پہن کے بیٹھا ہوا تھا تخت پر، صوفی صاحب بیٹھا ہوا تھا، قاضی صاحب آگے رجسٹر لے کر کے کالم بھرا جانے لگا، گواہ کون بنے گا، وکیل کون بنے گا، سمجھ رہے نا، لڑکی کا نام کیا ہے، لڑکے کا نام کیا ہے، ان کے دونوں کے باپ کا نام کیا ہے وغیرہ، پتہ کیا ہے، سب ہونے لگا۔ تو کہا گیا کہ وہ چینی بھی آ گئی، وہ چھوارے بھی آ گئے۔ لڑکے سے کہا گیا کہ اپنا چہرہ کھولو، صحرا اٹھا لو آگے کا جو رسم ہے تاکہ نکاح شروع ہو جائے۔ لڑکے نے جیسے اپنے چہرے کا وہ پھولوں کا ہار ہٹایا نا، اس کے مبارک چہرے سے حضور کی سنت کی یاد آ رہی تھی، اس کے چہرے میں حضور کی سنت تھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ قاضی صاحب نے دیکھا تو خوش ہو گئے، سبحان اللہ، لڑکا بڑا نمازی پرہیزگار معلوم ہو رہا ہے، اللہ اکبر، بہت خوش ہوئے۔ لیکن قاضی کے بغل میں لڑکی کا بھائی کھڑا تھا، لڑکی کا بھائی کھڑا تھا، اس نے دیکھا یار یہ کیا معاملہ ہے، یہ جو میرا بہنوئی ہے جس کے نکاح میں میری بہن جانے والی ہے، یہ تو مولوی جیسا معلوم ہو رہا ہے۔ اسے حضور کے کردار سے نفرت تھی، معاذ اللہ رب، بھول گیا تھا قبر میں حضور کے علاوہ کون ہمارا کام ساتھ دے گا، بھول گیا تھا، سوسائٹی غلط پایا تھا، جلدی سے گھر گیا، اپنی ماں کو بلایا، کہا ماں غضب ہو گیا، کہا کیا بات ہے، کہا وہ جو لڑکا اپنی ہماری بہن کو اپنی بیوی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے وہ دولہا، کہا ہاں کیا بات ہے، کہا اس کے چہرے پر داڑھی ہے اور مجھے داڑھی پسند نہیں ہے، جو چیز حضور کو پسند ہے وہ حضور کی امت کو کیسے ناپسند ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لڑکا بولا مجھے پسند نہیں ہے، لڑکی کی بہن بھی آ گئی جو دلہن تھی، کہا کیا بات ہے میری ماں میرے بھائی یہ دقت کیوں ہے، تو لڑکے نے کہا بہن وہ جو تیرا شوہر بننے والا ہے وہ مولوی جیسا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، سوسائٹی میں میری عزت ہے،
میں بڑے لوگوں میں شامل ہوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ مولویوں کے ساتھ رشتہ کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ آپ کو معلوم مدینہ شریف میں بالکل کالے رنگ کے ایک صحابی تھے، حضور کے غلام تھے، حبشی نسل کے، افریقی نسل کے رہنے، افریقی نژاد تھے۔ وہ حضور کے پاس آئے، کہتے ہیں آقا اس مدینہ شریف میں ایک صحابی ہیں، وہ آپ کے غلام ہیں، بڑے ہیں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں جاؤ اور پیغام دیکھو اور کہنا مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کیا کہنا؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولو، کیا کہنا؟ مجھے بولو مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گئے، دروازے پہ دستک دی تو لڑکی کے باپ نکل کے آئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ضروری کام سے آیا ہوں، اندر بیٹھ جاؤں؟ بولے اندر بیٹھو، اندر بیٹھ گئے۔ بولے کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بالکل بلیک رنگ کے تھے، بلیک مین، لیکن حضور کی محبت دل زیادہ روشن تھا۔ فرماتے کیا بات ہے، کیوں آئے ہو، آپ کون ہیں؟ تو بولے کہ تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ بولے ہاں کیا بات ہے؟ بولے اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑکا کون ہے؟ تو بولے وہ میں ہی ہوں۔ کیا کہا؟ وہ میں ہوں۔ وہ ناراض ہو گئے، بولے یہ کیا مذاق ہے؟ اپنا چہرہ دیکھا شیشے میں، آپ بالکل بلیک آدمی، بالکل بلیک مین ہے، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، چاند تاروں جیسی ہے، عجیب بات ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں، باہر نکلے میرے گھر سے۔ وہ کھڑے ہوئے دروازے پر آئے تو بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے اتنا سنا تو وہ سہم گئے، بولے حضور نے بھیجا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ٹھیک ہے آپ واپس جائیے، میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا۔ وہ جیسے پلٹے، لڑکی کا باپ جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی۔ ابو کون تھا، کس سے باتیں ہو رہی تھی؟ میری بہن سن، وہ کس سے باتیں ہو رہی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں، چہرہ دیکھا نہیں آئینے میں، اور آگے میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے۔ بولے کون ہے ابو، کون ہے، کیا بات ہے؟ بولے ایک صاحب آئے تھے بالکل بلیک رنگ کے تھے، کالے رنگ کے تھے، اور کہہ رہے تھے میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا۔ بولے پھر؟ بولے میں نے بھگا دیا، میں نے کہا جاؤ۔ بولے پھر؟ بولے گیٹ پر گئے، تم کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ لڑکی نے کہا کیا کہا؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ لڑکی نے کہا ابو انہیں واپس بلا لیجئے، انہیں واپس بلا لیجئے، رشتہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ مت دیکھیے آنے والا کیسا، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے۔ آئے آئے، ہمیں ان سے کیا مطلب ہے، ہمیں تو حضور سے مطلب ہے۔ آئے آئے، اللہ 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 اللہ، ہمیں ان سے کیا مطلب ہے؟ اے میرے باپ اسے بلا کے لائیے، وہ کیسا بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اے میرے باپ یہ جو بلیک رنگ کا انسان ہے اس سے میری شادی ہونے دیجیے۔ جب میں اپنی سہیلیوں کے سامنے جاؤں گی نا، اس انسان شوہر ہسبینڈ کے ساتھ میں نا، تو میری سہیلیاں مجھ سے پوچھیں گی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو میں کہہ دوں گا میرا شوہر ہے، میرا ہسبینڈ ہے۔ تو وہ کہیں گے عجیب تم یہ کہاں فیصلہ کر لیا، کالے آدمی سے تم نے رشتے کر لیے۔ تو میں ان سے کہوں گی سنو، تمہارے رشتے تمہاری پھپھو نے کروائے، تمہارے رشتے تمہارے ماموں نے کروائے، تمہارے رشتے تمہارے باپ نے کروائے، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا ہے۔ جیسی حضور کی مرضی ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ کردار حضور کا صحابہ نے فالو کیا تو ان کی قدر و منزلت کتنی بڑی ہے۔ اس بچے کے دل میں حضور کی محبت تھی، بات بڑھ گئی، دولہا بنا ہوا بیٹا، قاضی کو روک دیا گیا، قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، دولہا کہتا کیا بات ہے؟ لڑکا ادھر سے واپس آیا، لڑکے کے باپ کے پاس، لڑکی کا بھائی وہی لڑکا واپس آیا، اس نے کہا لڑکے کے باپ سے چچا ادھر آئیے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بیٹے نے داڑھی رکھی ہے، نہ مجھے نہ میری ماں کو نہ میری بہن کو قبول ہے رشتہ۔ بولے کیسی بات کر رہے ہو؟ بولے ہاں۔ بولے پھر کیا صورت ہے؟ بولے ایک ہی صورت ہے کہ ان سے کہہ دو کہ قریب کی نائی کی دکان میں جا کے اپنی داڑھی بنوا لیں، استورے سے صاف کروا لیں، نکاح ابھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، باپ پریشان ہو گیا، کہا یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو حضور کی سنت کا معاملہ ہے، تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں جو آ رہا ہے وہ برکت والا آ رہا ہے، جو میرے گھر میں آ رہا ہے وہ حضور کی امت کا مقبول انسان آ رہا ہے۔ بولے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، سوسائٹی میں میری ویلیو ہے، میرا کوئی لیول ہے، میری اہمیت ہے، یہ کہاں اسٹیٹس ہے میرا، یہ کہاں لا کے تم مولوی گیری کرواؤ گے؟ بولے بولو ورنہ برات واپس۔ باپ ڈر گیا، آ کے بیٹے کے پاس بولا باپ بیٹے، کہا کیا بات ہے؟ کہا حالات بڑے نازک ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا لڑکی کے بھائی نے، لڑکی کی ماں نے کہا ہے
مجھ سے بلا کر کے کہ اپنے بیٹے سے کہہ دو اپنی چہرے کی داڑھی صاف کروا لے، تب یہ نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ لڑکا بولا میرے باپ آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے؟ لڑکے کے باپ نے کہا میرے بیٹے مصلحت سے کام لینا چاہتا ہوں۔ 2 دن ہو گئے، گھر میں سارے رشتہ دار جمع ہیں، گھر بھرا ہوا ہے، سب ایک دلہن کا انتظار کر رہے ہیں، کل ولیمہ ہے، یہ لاکھوں روپے کی دولت جو خرچ کی گئی ہے مذاق بن جائے گی۔ میرے بیٹے ایسا کر مصلحت سے کام لے لے، داڑھی اپنی کچھ دنوں کے لیے صاف کروا لے، نکاح ہو جائے گا 2-3-4 مہینے کے بعد بیوی تجھ سے محبت کرے گی، تیرے کردار میں ڈھل جائے گی، اور پھر جو ہے تو داڑھی رکھ لے گا آہستہ آہستہ۔ اتنا سنا تو لڑکا چیخ پڑا، کھڑا ہو گیا، موٹے موٹے سہروں کی لڑی لٹک رہی، اسے اٹھایا، سامنے کوڑے دان پڑا اور پورا سہرا جا کے اسی کوڑے دان میں اس نے پھینک دیا جا کر۔ کہا ہے میرے باپ آپ مجھ سے کہتے ہو حضور کی سنت پہ کو صاف کروا لوں، اگر میری تھوڑی دیر کے بعد موت ہو گئی تو قبر میں حضور کو چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ ایک لڑکیاں نہیں، ہزاروں لڑکیاں حضور کے نام پر قربان۔ اتنا کہا پیر پٹک کے بھاگا، بھاگتا گیا، نہ کوئی پیچھا کرنے والا، نہ کوئی اس عاشق کے تعاقب میں تھا، کوئی کارگر ثابت ہوا، کسی کا کوئی کام، کسی عمل، کسی فعل، سب بیچارے شکست کھا گئے، وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ بھٹکتا رہا گلی کوچے میں، رات دن حضور پر درود پڑھتے پڑھتے سخت سردی کے موسم آئے، ایک محلے کی مسجد میں گیا، سردی بہت زیادہ تھی، بھوک لگی تھی، بالوں میں گرد و غبار، آنکھیں دھس گئی تھی، چہرہ بالکل بلیک رنگ کا ہو گیا تھا گرد و غبار کی وجہ سے، چیخ چیخ کر کے حضور پر درود پڑھنے والا تھک گیا تھا، سردی بہت زیادہ تھی، مسجد کی چٹائی کو لپیٹ کر کے اسی مسجد کے کنارے پر جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد روتے روتے حضور پر درود پڑھنے لگا۔ آئے ہائے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ بھوکا پیاسا عاشق کوئی حضور کو یاد کرتا ہے تو حضور کا کرم کیسے ہوتا ہے؟ بتا رہا ہوں، سنیں آخری بات ہے، ذرا پھر سے کہہ دیں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ حضور کو یاد کر رہا تھا، رو رہا تھا، اب تو آنکھ سے آنسو بھی نکل نہیں رہے تھے، اتنی پیاس کی شدت تھی کہ پانی کا فقدان تھا۔ اللہ اکبر، بچہ اور وہ 22-23 سال کا انسان حضور سے محبت کرنے والا عاشق روتا رہا۔ آپ یقین کریں اسی وقت اسی مسجد کے قریب میں ایک بہت امیر آدمی سو رہا تھا، بڑا ہی امیر و کبیر آدمی سو رہا تھا۔ خدا کی قسم اس کے خواب میں مدینے والے آقا تشریف لائے، زور سے بولے، اس کے خواب میں مدینے والے آقا تشریف لائے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اے فلاں اٹھ، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بڑے شان سے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے نرم گدوں پہ سو رہا ہے، ایک میرا عاشق کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تیرے محلے کی مسجد میں مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ ٹوٹا عاشق کا دل خبر حضور کو ہو گئی، تڑپا عاشق خبر مدینے والے کو ہو گئی۔ اللہ اکبر، امیر آدمی اٹھ کے بھاگا، محلے کی مسجد میں گیا، جب جا کے دیکھا تو نہ محراب میں ملا، نہ وضو خانے میں ملا، نہ برآمدے میں ملا، کہیں نہ ملا، وہ تھک گیا، اس مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو اس کے کانوں میں آواز آئی حضور پر درود پڑھنے کی۔ جب اس نے غور سے محسوس کیا تو چٹائی سے لپٹی ہوئی ایک آواز تھی جو مدینے والے پر درود پڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ پڑھو گے دل سے جو صبح و مسا درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف۔ نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے تو جھوم جھوم کے پڑھنے لگا درود شریف۔ اتنا سنا تو چٹائی کے اس نے سرے ہٹائے، جب دیکھا تو اندر ایک کمزور انسان، ایک بالکل عجیب و غریب مسافر جس کی ظاہری سر سے لے کر پاؤں تک سارے پارٹس گندے نظر آ رہے تھے، لیکن اس کا دل اتنا چمکدار تھا کہ چاند اور تارے بھی اس کے سامنے پھیکے نظر آ رہے تھے۔ میں اس کے پیروں سے لپٹ گیا، میں نے کہا اے عاشق رسول میرے گھر چل، میرے گھر پہ قدم رکھ دے، تجھے سودے کہنے والوں میں جو لوگ کھانا نہیں کھاتے ان سے بہتر کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے کہا نا نا نا، جس کے دل میں مدینے والے کی محبت ہوتی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، مجھے مدینے والے نے بہت کچھ دیا ہے۔ کہا تجھے کیا دیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اپنی محبت دی ہے، یہ کیا کم انعام ہے؟
مجھے اپنا پیار دیا ہے، کیا کم انعام ہے، اور تو مجھے کیا دے گا؟ آج میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ عاشق تڑپا، امیر آدمی اس کے پیروں سے لپٹ گیا اور لپٹ کے بولا آپ میرے گھر پہ چلے، جو انسان حضور سے اتنی محبت کرتا ہو اس کے قدم میرے گھر آ جائیں گے تو میرے گھر کے در و دیوار بھی حضور پر درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ زندہ باد۔ صوفی شمیم صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، زور سے بولو، سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ایک شخص سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ اپنے معمولات کی ضرورتیں آواز دے رہی ہیں، کچھ آستانوں پر حاضری کی امکانات ہیں، دعا کرو انشاءاللہ۔ دیر تک میں نے گفتگو کی ہے اور صوفی صاحب اللہ تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قرض ہے، میں اس کو اعلان کر کے جا رہا ہوں، پھر کبھی سکون سے ہم اور آپ بیٹھیں گے تو بہت دیر تک پھر حضور کی باتیں ہوں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے صدقے میں امام علی مقام طفیل میں حافظ ساجد صاحب قبلہ کی والدہ بڑی شکستہ ہیں اور مریضہ ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک کی امی جان کے طفیل میں میرے اس چھوٹے سے گاؤں میں جو لوگ بیمار ہیں یہاں پر، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، قبرستان کے مردوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا فقیر اپنا محتاج بنائے، ہمارے گھروں کے دسترخوان کو رزق حلال سے مالا مال کرے، اور ہم سب کو اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان میں جو اہل ہنود ہیں اللہ ان کے بھی دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے، ہم کو اپنے پیران اعظام پیرزادے نبیر گان اور پیر کے خانوادے سے جن کا تعلق ہے ان کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا فرما دے، اعلیٰ حضرت سرکار کے نظریات کے حامل رہیں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔